السلام علیکم۔ بخاری اردو ناولس میں خوش آمدید۔ عکس سلطان اینجلز اینڈ ڈیمنز کی سیزن 2 عشاء رحمان کے قلم سے لکھا گیا قسط نمبر 4۔ گزشتہ قسط کا اختتام کہاں ہوا تھا جی؟ وہ اپنے ہی خون کے تالاب میں نیند مردہ پڑا تھا۔ یگت پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے کا منظر اب مکمل طور پر دھندلا چکا تھا۔ اس کا جسم اب حرکت کرنے سے قاصر تھا اور بس وقت تھا جو آہستہ آہستہ اس کی نبض کے ساتھ ٹھہر رہا تھا۔ یگت نے آخری بار ایک سسکی لی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو کر زمین پر گر گئے اور وہ سڑک کے انوس میں بے سود پڑا تھا۔ آگ کے شعلے گاڑی کو کھا رہا تھا اور وہ خاموش ساکت موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اب آگے نیم بے ہوشی میں اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بازو کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا ہو۔ اس کا وجود مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا اور ٹائروں کی چیخیں اس کی سماعتوں کو چیر کر رکھ رہی تھیں۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ دھندلا گیا۔ ہسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑا شخص پسینے میں شرابور تھا، بار بار ماتھے سے پسینہ پونچھتا۔ وہ انتظامیہ سے چیخ چیخ کر مریض کو جلد از جلد چیک اپ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جب وہ کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میز کے سرے پر کھڑا کسی پروجیکٹ کے خاکے پر اپنی رائے دے رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیسے فون کان سے لگایا، دوسری جانب سے آتی آواز پر اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ سلطان نے دھاڑ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں جو گونج تھی اس سے کانفرنس روم میں بیٹھے ہر شخص کا دم حلق میں اٹک گیا۔ سب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ سلطان نے کسی کو کوئی وضاحت نہیں دی، کوئی معذرت نہیں کی، بس اپنی جیب میں فون کو ٹھونسا اور کمرے سے طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی مانند سخت اور آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ راہداری میں چلتے لوگ بھی خوف سے ایک طرف ہٹ رہے تھے۔ وہ ہسپتال پہنچا تو کوریڈور میں وہی شخص کھڑا تھا جو کاؤنٹر پر تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ سہم گیا، لیکن سلطان اس کے لیے اس وقت انتظار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ یگت کہاں ہے؟ اسے ہوا کیا ہے؟ وہ زندہ ہے نا؟ سلطان کے الفاظ کسی خنجر کی طرح کوریڈور میں گونجے۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا غصہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی طرح کھول رہا تھا۔ بھائی جان حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر اسے دیکھ رہے، گولی بازو پر لگی، انشاءاللہ بچ جائے گا، آپ خود کو سنبھالے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں منت سماجت کر رہا تھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے ایک طرف دھکیلا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کس نے موت کے منہ میں ہال ڈالنے کی جرت کی ہے؟ سلطان کی دھاڑ سے ہسپتال کے اسٹاف میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں نہیں جانتا بھائی جان، کسی نے کال کی تھی، شاید وہاں کوئی موقع پر موجود تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سر بے ہوش تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہاں اور کون تھا۔ صارف نے لرزتے ہوئے تفصیل بیان کی۔ سلطان نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے ایک نظر شیشے کے دروازے سے اندر جھانکا جہاں ڈاکٹروں کا ہجوم تھا۔ اسے یگیت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ڈاکٹروں کی مصروف حرکتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان نے آہستہ آہستہ شیشے کی طرف قدم بڑھائے۔ سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دیں۔ ایک نرس نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سلطان رکا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی گوشوں سے نرس کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود کرب اور صفاقی نے نرس کو فوراً خاموش کروا دیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو تم میں سے کوئی بھی اس کمرے سے زندہ باہر نہیں جائے گا، اس نے بہت دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا۔ نرس نے ایک محتاط سی نگاہ اس کے تاثرات پر دوڑائی جو اس وقت پتھر کی طرح سخت اور بارود کی طرح بھڑکے ہوئے تھا۔ اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بازو سینے پر بندھا تھا اور اس کی نظریں شیشے کے اس پار جمی تھیں۔ کوریڈور کی خاموشی میں ہادی کے بھاری قدموں کی چاک گونجی۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا سلطان کے پاس پہنچا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں شدید اضطراب۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ یگت ٹھیک ہے؟ ہادی نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے اپنے ہاتھ ہادی کے کندھوں پر جما دیے جیسے وہ اپنے وجود کا سارا بوجھ اس پر ڈال رہا ہو۔ اس کی نظریں بے یقینی سے کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ ہادی نے سلطان کی آنکھوں میں جھانک کر اسے کندھوں سے پکڑا اور پاس پڑے بینچ پر بٹھا دیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر صارف ابھی تک ہسپتال کے کاؤنٹر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ پیشانی پر جمع پسینہ پونچھ رہا تھا۔ آپریشن معمولی تھا، صرف آدھے گھنٹے میں گولی نکال دی گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی کمرہ خالی کرتا ہے ہادی اور صارف رپورٹس کے لیے ڈاکٹر کے آفس کی طرف بڑھ گئے جبکہ سلطان اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منزل سلطان کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ یگت کا وجود پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وینٹیلیٹر کی مشینیں خاص ردھم کے ساتھ بھاپ خارج کرتی اور پھر خالی ہو جاتی۔ یگیت کی گردن سے لے کر سینے تک کا حصہ بری طرح جل چکا تھا اور داہنا بازو پلاسٹر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس مضبوط اور توانا وجود کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان کے اندر کا طوفان پھٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے یگیت کے ماتھے سے بال ہٹائے۔
پھر جیب سے موبائل نکالا اور چند سیکنڈ اسکرین کو گھورنے کے بعد ایک نمبر ملا۔ کال چند لمحوں بعد ہی کنیکٹ ہوئی۔ مار ڈالو اسے۔ سلطان کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ دوسری جانب سے کسی بھی قسم کا سوال موصول نہ ہوا۔ اس نے کال کاٹی اور موبائل کی نوک کو ماتھے پر رکھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے اپنے فیصلے پر غور کیا، پھر ایک اور کال ملائی۔ دوسری طرف سے ایک مدھم اور نسوانی آواز آئی۔ مرحبا، مصروف ہوں تھوڑا، شام میں دیر سے آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ سلطان کا لہجہ اب نرم تھا مگر چہرہ ویسا ہی سنگلاخ۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اطمینان بخش جواب آیا۔ حاکہ سے کہنا گیٹ پر ہی رہے جب تک میں گھر نہ آ جاؤں۔ سلطان نے ہدایت دی۔ دوسری جانب سے حکم کی تعمیل ہوئی تھی۔ خیال رکھنا، خدا حافظ۔ کال بند کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور یگید کے چہرے کے قریب ہو گیا۔ یگید اب بھی بے ہوش تھا۔ سلطان نے ایک لمبی گہری سانس بھری۔ شام کے 6 بجے کے قریب یگید کی آنکھ کھلی۔ اس نے کراہتے ہوئے جو پہلا نام پکارا اسے سن کر ساتھ کھڑے شخص کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ سلطان، اس نے بمشکل ایک بار پھر دہرایا۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سن پا رہے ہو مجھے؟ یگید نے اپنی دھندلائی ہوئی نگاہیں سلطان کی طرف موڑی۔ ٹھیک ہو؟ سلطان نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ بھائی، یگید نے بمشکل الفاظ ادا کیا۔ حلیہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ گھر پر ہی ہے، اسے معلوم نہیں۔ یگید نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ پھر اس نے اپنے پٹیوں میں لپٹے بازو کو دیکھا جس سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ایک ہی تھا وہ آدمی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، اس نے کرا کر کہا۔ سلطان نے اسے تھپکی دی۔ ریلیکس کرو، مل جائے گا وہ، ہمت کرو اور اٹھو، شاباش۔ سلطان نے جیسے اسے اٹھانے کے لیے سہارا دیا، پاس کھڑا ڈاکٹر آگے بڑھا۔ سر، انہیں ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اٹھائیں مت، زخم گہرا ہے، فی الحال موومنٹ سے پرہیز کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر یگید ہلکا سا مسکرایا۔ سلطان نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ بھیڑیا ہے میرا بھائی، بھیڑیا۔ ایسی چھوٹی موٹی خراشیں تو ہماری غذا ہیں، آپ فکر نہ کریں، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یگید نے اللہ اکبر کہا اور ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ لو بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر تجھے اس حالت میں دیکھ کر افسوس کروں گا، تھوڑا پریشان ہوگا، پر تو راکٹ کی طرح بھی تیار کھڑا ہے، لگتا ہے گولی نہیں، تو نے کوئی انرجی ڈرنک پی لی تھی۔ ہادی نے کہا لگایا۔ یگید نے اپنا سلامت بازو ہادی کی جانب بڑھایا۔ تیری خواہش پھر کسی دن پوری کر دوں گا، فی الحال آ جا۔ ہادی ہنس کر اس کے بغل میں گھس گیا۔ بولتی بند رکھ، اس مسکین کا بل تجھے ہی بھرنا ہے، سلطان نے شرارتی شکل بنا کر کہا۔ ہادی نے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھا۔ اے خدا کا خوف کرو کچھ، بل بھروانے کے لیے ہی بچہ یاد آتا ہے تم لوگوں کو، اوپر سے ڈاکٹر نہ جانے کون کون سے پیسے کالونجی چارجز کاٹے ہوئے ہیں، اتنا تو میرا سال کا خرچہ نہیں ہوتا، جتنا اس لاغر کے 4 گھنٹے بیڈ پر چوڑے ہونے کا بن چکا ہے، اس نے لٹے پٹے لہجے میں کہا تو سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ یگید نے ہنسنا چاہا مگر وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ کمینوں، ہنساؤ مت مجھے، میری حالت ہنسنے والی نہیں ہے، ویسے ہی پسلیاں کسی پرانی کھٹارا جیب کی طرح چٹخ رہی ہیں۔ ساتھ والے دونوں کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہنس پڑا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ ہسپتال سے نکلے تھے۔ حلیہ نے ایک مسکین سی نظر بیڈ کے قریب کھڑے ساحر پر دوڑائی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل بیڈ کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور باپ کے آنے کا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا بابا بھلکڑ ہے ایک نمبر کے، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، ویسے بھی وہ میری کال نہیں اٹھا رہے۔ حلیہ نے بیزاریت اور فکر مندی کو چھپاتے حاضر ساحر کو سمجھایا، پھر اسے اسماعیل کے قریب کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ اچھا آپ یہاں بیٹھو اور اسے دیکھو، اسے بھوک لیا، میں اس کا فیڈر لے کر آتی ہوں، کہیں جانا مت، بس اسی کے پاس رہنا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ کھولا۔ 3 وجود اندر داخل ہوئے۔ ہادی اس کی دائیں جانب تھا اور سلطان بائیں جانب، جبکہ یگید ان دونوں کے کندھے پر بازو رکھے شدید درد سے نڈھال بمشکل چل پا رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یا اللہ! حلیہ کی حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی۔ اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا۔ یگید! وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر اس کے پاس جانب بڑھا۔ کیا ہو گیا تمہیں یا اللہ؟ یہ کیا حالت بنا کر آئے ہو؟ اس کی آواز میں خوف اور دکھ کا سمندر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، یگید نے لڑکھڑاتے ہوئے کر بڑی آواز میں کہا۔ حلیہ کے حواس جواب دے گئے تھے۔ وہ بوکھلاہٹ کے ساتھ ساکت کھڑی تھی۔ اسے تو سمجھ تک نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سامنے سے کرسی ہٹاؤ۔ اسی اثنا میں کمرے سے نکلتے ہی ساحر کی نظر اپنے باپ پر پڑی۔ بابا! اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ بیٹا بابا ٹھیک ہے، بالکل پریشان نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ یگید نے درد کے باوجود نرمی سے بڑھ کر ساحر کے سر پر ہاتھ رکھا۔
वो सब उसे सहारा देकर कमरे तक लाए। यगीत को बेड पर लिटाते ही सुल्तान ने नहायत एहतियात से उसके पीछे तकिया दुरुस्त किया, जबकि हादी ने इसके पाँव पर उठा कर आरामदाह पोजीशन में किए। होलिया तो बस दीवार से लगकर रोई जा रही थी। इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। होलिया, मैं ठीक हूँ यार, रोना तो बंद करो, यगीत ने नहीफ सी आवाज़ में कहा। साहिर ने बढ़कर यगीत का हाथ पकड़ा और अपनी छोटी सी नम आँखों से बाप को देखा। बाबा, आपको इतनी चोट कैसे लगी? सुल्तान ने आगे बढ़कर साहिर को कंधों से पकड़ा और अपने साथ लगा लिया। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक बाप की सी शफकत थी। बाबा ठीक है, बस ज़रा सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आप परेशान ना हो, उसने दिलासा दिया, मगर उसका अपना दिल यगीत की हालत देखकर कट रहा था। होलिया बेड के करीब बैठकर अपना सर पकड़ गई थी, कभी भी यगीत की देखती और कभी उसकी पट्टियों से लिपटे वजूद को, जिससे खून के धब्बे झलक रहे थे। यगीत ने एक नज़र बेड पर लेटे इस्माइल पर डाली और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इसका रुखसार छुआ। दिल में सुकून की एक लहर से दौड़ गई। कुछ देर पहले जब वह अस्पताल में नीम बेहोशी के हालत में था, तो उसे बस एक यही फिक्र सताई जा रही थी कि क्या वो दोबारा अपने बच्चों और बीवी को चेहरा देख पाएगा। उस वक्त वो रब का शुक्र अदा करके रह गया था। हादी वहीं रुक गया था, जबकि सुल्तान को घर आना पड़ा था। वह यगीत के घर से निकला तो रात के 10 बजे के बाद का वक्त था। गाड़ी की जानिब बढ़ते उसके हर वक्त कदम में एक गहरी सख्ती बरपा थी। चलते हुए उसकी जेब में मोबाइल बजा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और चलते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फिर रुक गया। स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तस्वीर नहायत भयानक थी। किसी इंसानी वजूद को बेदर्दी और बेरहमी से मसला गया था। वो मंजर इस कदर खौफनाक था कि इस इंसान के वजूद के हिस्से पहचानने भी दुश्वारी हो रही थी। सुल्तान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने मोबाइल जेब में डाला और गाड़ी मोड़ता वहाँ से निकला। रात के 10 बज रहे थे। घर के हाल में एक भारी खामोशी तारी थी, जैसे किसी तूफान की आमद से पहले का सकूत हो। सुल्तान सबसे पहले आयत के कमरे की तरफ गया। वो सो रही थी। कुछ पल वो उसके करीब बैठा रहा, उसके माथे को प्यार से चूमा और शफकत से सर सहलाया। कंबल को दुरुस्त करते एक लंबी आह भरकर वो उसके कमरे से निकल आया। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, वो बालकनी से कमरे में दाखिल हो रही थी। आ गए आप? इतनी देर लगा दी, कहाँ थे इतनी देर? उसने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी। सुल्तान ने एक झटके से उसे अपने बाजुओं के मजबूत हिसार में लिया। उसे यूँ खुद से लिपटाया जैसे सदियों का बिछड़ा हुआ कोई मुसाफिर लौट आया हो। सुल्तान के सीने से एक लंबी तशक्कुर भरी सांस खारिज हुई। कहाँ थे आप? ईशा ने दोबारा पूछा, मगर इस बार उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। थोड़ा मसरूफ़ था, सुल्तान ने मुख्तसर जवाब दिया। किस काम में? ईशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। यगीत को थोड़ी चोट लगी थी, अस्पताल में थे, बस अभी घर लौटे हैं। ईशा चौंक कर पीछे हटी। यगीत भाई को क्या हुआ? इन्हें चोट कैसे लगी? क्या ज़्यादा लगी है? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। ज़्यादा नहीं, बस मामूली सी है, वो ठीक है, सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। ईशा ने उसके तासुरात का बगौर परखा। सच में? सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ईशा ने अपनी अब्रूज का ये जब ऐसा मीसना सा मुस्कुराते हैं ना, तो पीछे कोई ज़रूर बड़ी गड़बड़ होती है। सच सच बताएं, बात क्या है? सुल्तान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना कशिश थी। सब ठीक है मेरी चिड़िया, परेशान मत हो, बस तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा शक्की हो गई हो। ईशा ने उसे घूरा। एक झटके से उसे धकेल कर उसके हिसार से निकली। जिस अंदाज में उसने धकेला था, सुल्तान की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और यकायक पेशानी पर बल पड़ गए। उसने गहरी सख्त और शिकार नज़रों से ईशा को देखा। अगले ही पल उसने ईशा का बाजू पकड़ा और अपनी जानिब खींच लिया। वो लड़खड़ाकर उसके करीब पहुंची तो सुल्तान ने झुककर एक ही झटके से उसे अपने दाहिने कंधे पर उठा लिया। ईशा की एक चीख निकली। अब्दुर उसकी कमर पर हाथ मार रही थी। तुम्हें अब सच में मेरा ज़रा भी डर नहीं रह गया? सुल्तान ने खुद आकर कहा और 2 लंबे कदम बढ़ाकर उसे बेड के नरम गद्दों पर पटक दिया। ईशा की चीख दोबारा गूंजी, मगर सुल्तान ने संभलने का मौका न दिया। उसने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और बेड पर चढ़कर उसे दबोच दिया। क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बस मजाक। ईशा की बात अधूरी रह गई। सुल्तान के भारी और मजबूत बाजू उसके कमर के गिर्द धमायल हुए तो ईशा की जान जैसे हलक में आ गई। पागल आदमी, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं ये? सुल्तान उसके ऊपर झुका। उसकी आंखों में जुनून की एक ऐसी लहर थी जो मुकाबल लड़की को शल कर रही थी। आज तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, ताकि अगली बार मुझे धक्का देने से पहले तुम्हें ये दिन याद रहे। मैंने कब धक्का दिया आपको? वो धक्का ही था, सुल्तान ने सख्ती से कहा और झुककर इसके गाल पर अपने दांतों से मुहर जब्त कर दी। वो चीख उठी। अल्लाह की कसम, धक्का नहीं था यार, मैंने तो बस थोड़ा सा। सुल्तान ने उसे पकड़कर जैसे मसल ही डाला। अब बताओगी, दोगी तो धक्का मुझे? सुल्तान ने खुराहट के बीच पूछा। खुदा के लिए बाजू ढीले करें, सांस नहीं आ रही। ईशा की आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थी।
وہ ہلکا سا ہنسا اور چہرہ جھکا کر اس کے قریب کیا۔ پہلے کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس نے اپنی ضدی اور بیتکی فرمائش کی۔ عیشا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ اب آپ سے جھوٹ بولوں میں؟ سلطان ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اب زیادہ ڈراؤنی اور بھاری ہو چکی تھی، جس کی گونج کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مطلب سیدھی بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، ہے نا؟ سلطان نے چہرہ جھکا کر اپنی سخت داڑھی اس کے نرم رخسار پر رگڑی۔ عیشا نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یا تو جم جانا بند کریں یا پھر مجھ پر رحم کرنا سیکھ لیں۔ سلطان نے سر اٹھایا، آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر وہی بھاری آواز میں ہنسا۔ اس بار اس کی ہنسی اس بھیڑیے جیسی تھی جب وہ اپنے شکار پر مکمل دسترس پا لینے کے بعد جشن مناتا ہے۔ عیشا نے خوف سے تھوک نکلا، اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ اگر آج تم نے یہ نہ کہا تو خدا کی قسم میں کوئی رحم نہیں کروں گا۔ سلطان کے لہجے میں ایک اٹل جنون تھا، اس کی انگلیاں اس کی جلد پر گڑ رہی تھیں۔ عیشا کی ہچکیاں بن گئی، مگر وہ ابھی بھی سلطان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کچھ کہنے سے گریز کر رہی تھی۔ سلطان کا جنون انتہا پر تھا۔ اس نے ایک بار پھر عیشا کی گردن کو اپنے دانتوں کے درمیان سختی سے جکڑ لیا۔ عیشا کے حلق سے ایک درد بھری چیخ نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے کندھوں پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کا نازک وجود سلطان کے سامنے کسی تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ نہیں کرتی، کبھی نہیں کروں گی، آپ پاگل ہیں، جنگلی جانور ہیں۔ عیشا کی آواز میں ہچکیاں اور آنسوؤں کی نمی تھی۔ سلطان نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی جو اس کے اندر پکتے ہوئے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا۔ محبت تو تم کرتی ہو، وہ بھی اسی جنگلی جانور سی۔ نہیں کرتی، عیشا نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا۔ سلطان ذرا سا اپنی جگہ سے اوپر اٹھا تو عیشا کچھ لمحوں کے لیے جیسے اسے زندگی ملی۔ اس نے فوراً سلطان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص کسی پہاڑ کی طرح اس پر جم گیا تھا۔ اس کا وجود ہلنے سے انکاری تھا۔ شرافت سے یہ 3 لفظ کہہ دو، ورنہ اس وقت میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ یہ نہ ہو کہ سارا غصہ اور ساری شدت تم پر ہی تمام ہو جائے، پھر روگی تب بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ کہتے اس نے عیشا کے نم رخسار پر ایک بوسہ دیا۔ نہ کہوں تو؟ ہچکیوں کے درمیان اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سلطان نے اسے طنزیہ اور گہری نظروں سے گھورا۔ اس نے فضا سے ایک لمبی اور بھاری سانس کھینچی اور اگلے پر اس نازک لبوں پر جھپٹ پڑا۔ عیشا کے دونوں ہاتھ سلطان کے کندھوں پر تھے۔ کبھی وہ اس کا چہرہ خود سے جدا کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی سلطان کے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر اسے پیچھے دھکیلتی، مگر سب بے سود تھا۔ سانسیں رک رہی تھیں اور جسم کی طاقت جیسے اسے جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، جیسے وہ اس کی روح کو اپنے وجود میں تحلیل کر لینا چاہتا ہو۔ چند پلوں بعد عیشا کی تمام تر مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے ہاتھ سلطان کے کندھوں سے پھسل کر بیڈ پر جا گرے۔ اس کا پورا وجود بے چین سا ہو گیا تھا، جیسے جان اس کے قالب سے نکل گئی ہو۔ کمرے میں اب صرف سلطان کی تیز اور بھاری سانسوں کی آواز تھی، جس کی حدت نے فضا کو اور بھی بوجھل کر دیا تھا۔ سلطان نے اگلے ہی لمحہ اس کا جبڑا نرمی سے جکڑا اور وہ رکی ہوئی سانسیں بحال کرنا شروع کیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے وجود کے آر پار ہوا تو اس کی پلکیں لرز گئیں۔ سلطان نے اس کا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور فاتحانہ انداز میں ہنسا۔ عیشا کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آنکھوں کے کنارے سے نکلتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ چہرہ شرم، غصے اور اس کی کیفیت کی وجہ سے مکمل سرخ بھبوکا تھا۔ سلطان نے شفقت سے اس کے داہنے رخسار کا ڈمپل چوما۔ بتانا ذرا کیا کہہ رہی تھی؟ دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ عیشا کی ہچکیاں ایک بار پھر ابھری۔ آپ اب بہت زیادہ برے ہیں، آپ سے زیادہ برا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئی ہیٹ یو، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ سلطان کے حلق سے ایک گہری بھاری ہنسی نکلی۔ اس کا سینہ تیزی سے ابھرتا اور اگلے ہی لمحے نیچے بیٹھتا اور اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ عیشا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا دیا۔ سلطان نے چہرہ جھکا کر اس کے بے حد نزدیک کیا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے نرمی سے کہا۔ رخسار اس کے نرم سے رخسار پر مس کیے۔ دعا کرو کہ تمہارے یہ جنگلی جانور ضبط کی زنجیروں میں بندھا رہے۔ جس دن یہ آزاد ہو گیا اس دن تمہیں تمہاری یہ نازک سی ہستی میرے وجود میں تحلیل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، اور اپنے شکار پر رحم کرنا میری فطرت نہیں۔ اشکم، اس کی غراتی ہوئی آواز عیشا کی سماعتوں کو شل کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تر تھا کہ اس کی دہکتی سانسیں عیشا کو اپنا حلق میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی جواب میں نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کے لب آپس میں سختی سے پیوست تھے اور آنکھیں میچی ہوئی تھیں، ایک ڈرپوک کبوتر کی طرح، اور اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا اس پاگل آدمی کا پسندیدہ کام تھا۔ آج کے بعد دینا تم دھکا مجھے، اس نے لب بھینچتے کہا اور اس پر سے ایک طرف ہو کر بیڈ کے حصار پر گرا۔ اس کے ہٹتے عیشا نے لمبی لمبی سانسیں بھرنی شروع کی۔ ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے وہ مسلسل سسک رہی تھی۔
سلطان چند پر رکا، اپنے لب دبائے اور اس کی جانب کروٹ بدل دی۔ اس نے ایک کونی تکیہ پر ٹکائی اور دوسرے ہاتھ سے عشا کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ عشا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ہنسا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی پر گہرا بوسہ دیا۔ یوں جان کیوں نکلتی ہے تمہاری؟ میری بیوی ہو، میری یعنی پاگل سر پھری۔ آگے سے جواب دیا کرو بھرپور طریقے سے، تمہیں روکا تھوڑی ہے میں نے، سلطان نے دھیمی اور مدھم آواز میں کہا۔ عشا نے سختی سے اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک غصے اور شرم کی سرخی موجود تھی۔ ہاں، دوں جواب آگے سے تاکہ جو رہی سہی جان ہے آپ وہ بھی نکال دیں۔ سلطان اپنی ہنسی دبا گیا۔ تو تم جواب ایسا دیا کرو نا کہ میری ہمت ہی نہ ہو اگلا وار کرنے کی۔ عشا نے اسے دیکھا، وہ اس وقت سراسر شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند پل اس نے جیسے کچھ سوچا اور ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور پوری طاقت سے سلطان کو دونوں کندھوں پر دھکا دیا۔ وہ کچھ سمجھتا اس سے پہلے اس کا توازن بگڑا، وہ عشا کے ایک اور بھرپور دھکے کے ساتھ بیڈ سے سیدھا نیچے زمین پر جا گرا۔ دھپ کی آواز کے ساتھ ہی اگلے پر سلطان کی بے ساختہ ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ زمین پر اوندھے منہ دراز پڑا مسلسل ہنس رہا تھا۔ تم سے یہی امید تھی مجھے نکمی بیوی، وہ بڑبڑایا۔ نکمے شوہر کی، عشا نے بھی غصے سے چلا کر فوری پلٹ کر جواب دیا۔ سلطان ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا، مگر اب وہ اوپر والی کا غصہ کچھ حد تک کم ہو چکا تھا اور وہ دبا دبا مسکرا رہی تھی۔ یگید کے گھر کا منظر اب کچھ پرسکون ہو چکا تھا، مگر فضا میں اب ایک ہلکی سی کسک باقی تھی۔ ساحر بیڈ کے قریب کھڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہایت احتیاط سے یگید کے سلامت بازو کو دبا رہے تھے۔ بابا، آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ ساحر نے معصومیت و فکر مندی سے بار بار پوچھتے ہوئے کہا۔ یگید نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بابا بالکل ٹھیک ہے میرے شہزادے، بس تھوڑی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہولیا پاس ہی بیٹھی گہری اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ چا سو جاؤ باپ بیٹے۔ ساحر نے فوراً سر ہلا کر انکار کیا۔ بابا میں آپ کو ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کی معصوم آواز میں ضد اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ یگید مسکرایا، اس نے جھک کر پیار سے ساحر کی پیشانی چومی۔ اسی لمحے ان سے ذرا فاصلے پر کمبل سے لپٹے اسماعیل کی ہلکی سی آواز گونجی۔ وہ کمبل کے اندر سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور شاید اپنی بھوک مٹانے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ یگید نے نظریں اٹھا کر اسماعیل کو دیکھا، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر اسماعیل کے کمبل کو اپنی جانب کھینچ دیا۔ اسے مجھے پکڑا دو نا تھوڑی دیر کے لیے، یگید نے ہولیا سے کہا۔ چوٹ لگی ہے تمہیں، کس طرح پکڑو گے اسے؟ روحانسی ہو کر ہولیا نے بولا۔ الحمدللہ ایک بازو سلامت ہے میرا، تم دو تو صحیح۔ ہولیا نے ایک نظر ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ ساحر اپنے باپ کے قریب سے ذرا سا ہٹ گیا۔ ہولیا نے اسماعیل کو اٹھایا اور دھیرے سے یگید کی جانب بڑھا دیا۔ یگید نے اسے اپنے ایک بازو میں سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسماعیل اپنے ننھے ناتھے ہاتھوں سے مسلسل یگید کے چہرے کو چھو رہا تھا، اور جب وہ ایسا کرتا تھا تو یگید اس کی ان معصوم حرکتوں کو دیکھنے میں ایک عجیب سا لطف آتا تھا۔ وہ گویا نظروں ہی نظروں میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ یگید نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر ہولیا کو اشارہ کیا۔ ساحر بیٹا آپ جاؤ سو جاؤ، میں ہوں نا پاپا کے پاس، ہولیا نے نرمی سے اس کا گال چھو کر کہا۔ ساحر نے مسکین سی صورت بنا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ میرے بہادر بیٹے۔ یگید نے اس کا سر چوما۔ چا سو جا، صبح اسکول بھی جانا ہے نا آپ کو؟ ساحر نے مجبور ہو کر بڑھ کر یگید کی پیشانی چومی اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہولیا اسے ذرا فاصلے پر بیٹھی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی نم آنکھوں کو آنچل سے پونچھتی اور نظریں چرا لیتی۔ یگید مسکراتا ہوا جھک کر اسماعیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ بار بار یگید کے لبوں تک آ رہے تھے اور محبت سے ان چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہولیا کو دیکھا جو مسلسل اسے گھور رہی۔ ٹھیک ہو میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ سسک اٹھی۔ یگید تم تو لوہے کے ہو نا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر مجھے پڑتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے یگید۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یگید نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آخر ہم کب تک اس طرح جئیں گے یگید؟ آخر کب تک؟ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو میری جان لبوں پر اٹک جاتی ہے کہ پتہ نہیں واپس آؤ گی یا… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی اور زاروں قطار روتی۔ یگید نے اسماعیل کو ایک طرف بستر پر رکھا اور اس طرف بڑھ کر ہولیا کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا لرزتا سر اپنے کندھے سے لگایا اور پیار سے اس کی پشت تھپکنے لگا۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں ہولیا، اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی یہی ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی جھوٹے لارے نہیں لگاؤں گا، کوئی بے بنیاد آس نہیں باندھنے کا کہوں گا۔ تم ایک ایسے شخص سے جڑی ہو جس نے اپنی اب تک کی زندگی میں بس دشمن پالے ہیں، محض دشمن، اور اس حریف ساز دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے میں سب کچھ کروں گا،
اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا۔ یگیت نے ٹھہر کر گہری سانس لی۔ خدا کے لیے ہولیا، اپنے دل کو بڑا کرو، برداشت کرنا سیکھو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری زندگی آسان گزر جائے گی، میں جانتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر میں تم لوگوں کو محفوظ رکھوں گا۔ ہولیا نے ہچکیاں لیتے اپنا سر اٹھایا اور تیرچھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر نہ رکھ پائے تو کیا ہوگا یگیت؟ یگیت کے لب کچھ بولنے کے لیے کھلے کے کھلے رہ گئے، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ بس اسے تکتا رہ گیا۔ بتاؤ، اگر تم حفاظت نہ کر پائے تو؟ ہولیا کی آواز میں خوفناک سچائی تھی۔ یگیت نے ایک بہت گہری اور بھاری سانس بھری۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ اگر کبھی ہماری فیملی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ایک بات یاد رکھنا ہولیا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے۔ اس وحشتناک جنگل کے یہ زخمی بھیڑیے شکار پر نکل آئیں گے، اور جب ہم شکار کرتے ہیں تو شیطان بھی لرز اٹھتا ہے۔ تم ناواقف اور میں چاہتا ہوں کہ تم ناواقف ہی رہو۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ اسے یگیت کی آنکھوں میں وہ جنون، وہ پاگل پن دکھ رہا تھا جو کسی کی بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ یگیت نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر بھاری بھاری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ میرا ساتھ دو ہولیا، مجھے ضرورت ہے تمہاری اس ساتھ کی، مگر کمزور بن کر نہیں، میری ہمت بن کر۔ تم نے تو دیکھا ہے نا بچپن سے یہ خون خرابہ، یہ دشمنیاں، پھر تم اتنی کمزور کیوں بن جاتی ہو؟ وہ بے اختیار اس کے کندھے سے آ لگی۔ پہلے بات اور تھی یگیت، اب بات میرے اپنے دامن کی ہے، میرے بچوں، میرے شوہر کی ہے۔ کوئی ان پر آنچ لائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ یگیت نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اور زیادہ بھینچ دیا۔ میں تم سب کو کچھ نہیں ہونے دوں گا ہولیا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھال رہی تھی جب یہ اچانک بستر کے دوسرے کونے سے اسماعیل کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی اور معصوم آوازوں کے ساتھ کمبل کے اندر ادھم مچا رہا تھا۔ اس کے نمنے پاؤں کمبل کو اوپر نیچے دھکیل رہے تھے۔ ہولیا نے اپنی نم آنکھیں پونچھی اور نظریں موڑ کر اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے دیکھو ذرا، ابھی سے ایسا ادھم مچا رہا ہے تو بڑا ہو کر جانے کیا کرے گا؟ یگیت ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ میرے جیسا بنے گا؟ اس کی کہتے ہی ہولیا نے فوراً گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی ناک غصے سے تھوڑی سی سکڑی۔ خبردار جو تم نے نفی کی تو۔ ساحر تمہارا بیٹا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تم جیسا ہے تو رہے، مگر میرا یہ اسماعیل بالکل میرے جیسے بنے گا، اور تم اس معاملے میں کچھ کہنے کے اہل بھی نہیں ہو۔ اس نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ اسے غور سے گھور رہی تھی، پر یگیت نے جھک کر پیار سے اس کی ناک پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ ہولیا اس اچانک حرکت پر ہڑبڑا گئی اور اپنی پلکیں جھپک گئی۔ ایک جلاد کم ہے کیا جو میں ایک اور کو جھیلوں گی؟ اس نے منمنا کر کہا۔ یگیت کھل کر ہنس پڑا، مگر اس کہکہے کے ساتھ ہی اس کے سینے اور پسلیوں میں ایک شدید چبھن اٹھی اور وہ اسے اپنے زخمی وجود میں تکلیف کا ایک تیز احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر کرب کی ایک ہلکی سی لکیر ابھری، جسے اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی۔ یگیت نے ذرا سا مسکراتے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی مزید قریب کر لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمی اور انتہائی نرمی سے کہا۔ ہولیا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ یگیت کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ تمہاری وہ کتاب، وہ کار میں ہی رہ گئی تھی، اسے نکال نہیں سکا، اس نے ایک شرمندہ اور معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ چند پل کے لیے ہولیا خاموش رہی۔ وہ بس اس زخمی انسان کو دیکھتی رہی، پھر وہ بے اختیار آگے جھکی اور یگیت کی پٹیوں سے بندھی پیشانی پر انتہائی عقیدت اور محبت سے ایک لمبا بوسہ دیا۔ اپنی اس کہانی کو سمیٹ لوں، وہی بات ہے۔ اس کے جواب پر یگیت کے لبوں پر ایک گہری سکون بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یگیت نے اب کی بار ذرا سا اور آگے جھکنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں ہولیا کے لبوں پر ٹکی تھیں، اور اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے اپنے اور بھی قریب کرنے کی کوشش کی۔ ہولیا نے ہلکی سی مسامت کرتے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے جہاں پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اگرچہ اس مسامت میں سختی نہیں بلکہ صرف ایک فکر مندی تھی۔ حالت دیکھو اپنی یگیت، اور حرکتیں دیکھو، تم زخمی ہو، ہل بھی نہیں سکتے، ذرا بچ کر رہو مجھ سے، ورنہ کیا؟ یگیت نے گہری آواز میں اس کی بات کاٹی۔ اس کی سانسیں ہولیا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ یگیت ذرا سا اور آگے ہوا اور اس کے نرم رخسار پر جھک کر ایک گہرا بوسہ دیا، پھر ایک اور پھر لگاتار اس کے گالوں اور ترشے ہوئے نکروش پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہولیا شدید چھینک گئی اور اس کے گالوں کا رنگ اور گہرا ہو گیا تھا۔ یگیت، اس نے ایک مدھم سی منمناہٹ کے ساتھ پکارا اور اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہلکی سی ہلچل مچائی، مگر وہ یگیت الگ تھا۔ اس کا محض ایک سلامت بازو ہی اس نازک سی لڑکی کو مکمل طور پر بے بس کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس میں مضبوط حصار سے نہیں ہل سکی۔ تم میری زندگی ہو ہولیا،
یگیت نے اپنی ناک اس کے رخسار پر رگڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہولیا نے گھبرا کر سرحد سے اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یگیت کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے نقوش کے سحر میں کھو سی گئی۔ ہولیا نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے کا ہر ایک خد و خال اور اس پل و سوا کی شدت سے محسوس ہوا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہتا۔ ہاں، وہ ہینڈسم تھا، تھوڑا بہت نہیں بلکہ حد درجہ ہینڈسم تھا۔ اس کی گہری آنکھیں ہلکی سی سوزش لیے ہوئے تھیں، چہرے پر سوجے زخموں کے نشان، پیشانی پر پٹی اور بکھرے ہوئے بال اس کی شخصیت پر عجیب بہار دکھائی دے رہے تھے۔ گھنی مگر سلیقے سے تراشی کی داڑھی کے حصار میں قید اس کے وہ آتشی لب اس وقت شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے۔ ہولیا نے چند پل کے لیے اپنی پلکیں جھپکی اور پھر اپنے دل کے بے قابو چاہت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود آگے بڑھ گئی۔ اس نے بے اختیار جھک کر پہلے یگیت کے ایک گال پر بوسہ دیا، پھر دوسرے گال پر، اور پھر اس کی داڑھی کے دانے گوشے پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے اس اچانک اور بے ساختہ پیار پہ زخمی بندے کے پورے وجود میں جیسے بجلی کا ایک تیز کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ ایک ہلکی سی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کی سانسیں لمحہ بھر کے لیے رک گئیں، پھر وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اگر میں ہر روز اس حالت میں گھر آیا کروں تو کیا تم ہر روز ایسے ہی میرے زخموں پر یہ مرہم لگاؤ گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہولیا کے چہرے کی وہ نازک سی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور بناوٹی خفگی سے اسے گھورا۔ اس کالی زبان کو تھوڑا کم چلایا کرو، یہ نہ حال ہو، اس نے جل کر کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک دلکش سکون تھا۔ ہولیا نے شفقت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے ہوئے بال سنوارے اور ایک بار پھر بغور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں یگیت، اس نے انتہائی نرمی سے اسے کہا۔ یگیت کی بھویں اوپر اٹھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت حیرت اور پیار کا تاثر ابھرا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ہولیا نے الفاظ کو دہرایا اور بے اختیار اس کے کندھے سے آ لگی۔ قربان جاؤں، یگیت پہلے مسکرایا اور پھر مسکراتا ہی چلا گیا۔ اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو، اس نے محبت سے لبریز کے لہجے میں کہا اور اس کے کمزور وجود کو اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھینچ لیا۔ اسی لمحے بستر کے دوسرے کونے سے ننھے اسماعیل کی کھلکھلاہٹ بلند ہوئی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر ایسے ہنس رہا تھا جیسے ماں باپ کی اس خوبصورت محبت بھرے اظہار پر وہ بھی ان کی اس نوک جھونک کو شاباشی دے رہا، اور اس کی اس معصوم کھلکھلاہٹ پر دونوں بے ساختہ کھل کر ہنس پڑے۔ دن کا منظر تھا۔ یگیت کے گھر کے کشادہ حال میں اس وقت ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ عیشا، سلطان، ہادی، آئی گل اور صارف وہیں پر ہی موجود تھے۔ یگیت ایک طرف صوفے پر بیٹھا تھا اور سلطان اس کے عین قریب بالکل اس سے جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر کسی باہر والے کے لیے شاید عام سا ہوتا، مگر جو اس رشتے کی گہرائی سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ وقت کی سوئی اس لمحے کتنی خاموشی سے ماضی کے کسی پرانے اور گہرے باب کو پلٹ رہی تھی۔ یگیت کا سر سلطان کے کندھے پر رکھا تھا اور سلطان کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا سر آہستہ آہستہ تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا چہرہ جھکاتا اور یگیت کے سر پر محبت سے لب رکھ دیتا۔ اس کونے کے منظر کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو۔ وہ دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ وہ ننھا اور کمزور لڑکا جسے دنیا اس زمانے میں اب نارمل سمجھتی تھی، وہ یوں ہی ان مضبوط بازوں اور پختہ عزم والے لڑکے کی آغوش میں پناہ لیتا آیا تھا۔ سلطان کو آج بھی وہی چھوٹا سا بچہ نظر آتا تھا جسے وہ برسوں پہلے جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھا کر لایا تھا، مگر وہ بچہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے خود پر سے کمزوری کا خول اتار پھینکا تھا اور اس قدر طاقتور اور نڈر بن چکا تھا کہ اس سے ٹکرانے والا ہر فرد بکھر کر رہ جاتا۔ یگیت نے ہلکا سا سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ سلطان نے دھیمی اور فکر مندی سے بھرپور آواز میں پوچھا۔ یگیت بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ سوال تجھ پر بالکل نہیں جچتا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو یہ پوچھ کہ درد کم تو نہیں ہو رہا نا؟ سلطان دھیما سا مسکرایا اور اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ ہولیا آئی گل اور صارف کے ساتھ ہلکی ہلکی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ ہادی اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یگیت کی غیر موجودگی میں زیادہ تر صارف کی کمپنی اور اس کے تمام پروجیکٹ کا کام سنبھالتا تھا۔ سر، وہ کلائنٹ کی طرف سے ایک کارپوریٹ ڈیل کی فائنل فائل آ گئی ہے اور ہم اس پروجیکٹ کا ڈیٹا مکمل کریں۔ آپ کی حتمی ہدایت چاہیے تھی کہ اگلا قدم کیا ہو۔ ذرا بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پروجیکٹس وقت پر اٹھاؤ اور انہیں مکمل کرو۔ باقی ٹیم پر پوری نظر رکھو، جہاں ضرورت پڑے بلا جھجک ہادی یا مجھ سے رابطہ کرو۔ جی سر، سمجھ گیا۔ صارف نے سر ہلاتے کہا اور پھر یگیت کو گیٹ ویل سون کہتے ہوئے ہال سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے سلطان کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے یگیت کے کندھے پر ایک ہلکی سی تھپکی دی تاکہ وہ اٹھ سکے اور پھر کان سے لگاتے ہال کے ایک گوشے کی طرف نکل گیا۔ عیشا نے ہولیا کی گود سے چھوٹے اسماعیل کو پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ، بالکل یگیت جیسا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو ذرا۔
حلیہ مسکرا دی. پھر وہ اٹھی, یگید کے قریب جھکی اور اس کے صوفے کے پیچھے رکھا تکیہ درست کیا. اس کے پاس وہ پاس ہی پڑا سوپ کا باؤل اٹھا کر یگید کے قریب ہی بیٹھ گئی. عیشا محبت سے اسماعیل کی ننھی ننھی انگلیوں کو چھو رہی تھی. اتنے میں سلطان فون بند کر کے عیشا کے ساتھ تقریباً جڑ کر ہی بیٹھ گیا تھا. عیشا نے مسکرا کر اسماعیل کا چہرہ چھوا. ابتر دیکھیں ذرا کتنا پیارا ہے یہ. سلطان نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا, پھر عیشا کے قریب ہوتے ہوا. ہمارا والا اس سے بھی زیادہ پیارا ہوگا, تم دیکھ لینا. عیشا نے اسے ایک بھرپور نظر گھور کر دیکھا, پھر شرما کر اپنی نظریں جھکا لی. وہ دوبارہ اسماعیل کی ننھی انگلیوں سے کھیلنے لگی. یگید اور حلیہ کی بحث پھر سے شروع ہو چکی تھی. وہ دونوں جہاں بھی ہوتے اپنی کسی نہ کسی ادھیڑ بن میں الجھ جاتے. سلطان نے جھک کر پہلے اسماعیل کا رخسار چھوڑا, پھر عیشا کی جانب جھک کر اچانک اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے. وہ بری طرح جھینک گئی. اس نے ایک نظر یگید اور حلیہ پر ڈالی جو اپنی دنیا میں مگن تھے, پھر غصے اور شرم سے سرخ ہوتے ہوئے سلطان کو دیکھا. کچھ تو خیال کریں عبدر. وہ کھسک کر اس سے دور ہو گئی. سلطان شرارت سے مسکرایا. اس کے ہٹتے وہ پھر سے جھکا اور رہنے سی جگہ دوبارہ سے بوسا دے دیا. اس بار عیشا کا پارا ہائی ہو گیا تھا. اس نے غصے سے سلطان کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس بے باک آدمی نے اس کے دیکھتے اس کے لبوں پر ایک گہری مہر سبت کر دی تھی. عیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اسی وقت یگید اٹھ کھڑا ہوا. میں ذرا فریش ہو لوں. یگید نے مسکرا کر عیشا اور سلطان کو دیکھا اور حلیہ کے سہارے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا. عیشا کا چہرہ غصے اور شرم سے تمتما اٹھا تھا. سرخ رخسار لیے وہ اپنے لب بھینچے بیٹھی تھی, جبکہ سلطان اسے دیکھ کر میسنا سا مسکرا رہا تھا. شرم تو بالکل بھی نہیں ہے آپ کو, ہے نا؟ عیشا نے غصے سے دانت کچکچا کر کہا. سلطان نے انتہائی بے پرواہی سے کندھے اچکائے. ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے ایک بھرپور انگڑائی لیتے فرات سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹھیک عیشا کے سامنے صوفے کے کنارے پر آ بیٹھا. آپ حد سے زیادہ بے شرم ہو گئے. قسم سے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی, اس نے چڑھ کر کہا. سلطان کھلکھلا کر ہنس پڑا. تمہیں ابھی کوئی شک ہے کیا؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ دونوں؟ عیشا نے غصے سے پوچھا. کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ کہ عبدر باری اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے. اور کیا سوچیں گے بھلا؟ سلطان نے دانت دکھاتے ہوئے کہا. عیشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے. بندے میں کنٹرول نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. سلطان کھل کر ہنس پڑا. اس کے کہکہے سے پورا حال گونج اٹھا. مگر تمہارے اس بندے میں بالکل نہیں ہے. کنٹرول, شرم, حیا, بلا بلا بلا. اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکا کر کہا. وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے جھک کر پاس ہی پڑا کشن اٹھایا اور پوری طاقت سے سلطان کی طرف اچھال دیا. وہ کشن سیدھا سلطان کے سر پر لگا اور اچھل کر بیڈ یا صوفے کے دوسری طرف جا گرا. بھاڑ میں جائیں آپ. وہ اسماعیل کو تھامے غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ شرارت سے مسکراتا ہوا صرف پیچھے صوفے پر ڈھیر ہو گیا. مگر بات ٹھیک ہی تھی. شرم اس بندے کی سوتن تھی جس سے اس کی کبھی نہیں بن سکتی تھی. استقلال اسٹریٹ سے ذرا فاصلے پر واقع ترکی کے ایک معروف ہائی اسکول میں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا. اسکول کے بینچ پر بیٹھی ہنا خود کو کافی انسیکیور محسوس کر رہی تھی. فدار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. ان دونوں کو اسکول میں آج پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے, مگر ہنا آج بھی ایک عجیب سی کشمکش اور الجھن میں مبتلا رہتی تھی. دراصل وہ بہت زیادہ حساس تھی. وہ یک طرفہ اور محدود ماحول کی عادی تھی, اور جس جگہ یا انسان سے اس کا دل جڑ جاتا وہ چاہ کر بھی اس جگہ کو یا اس انسان کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتی تھی. اسے آگے بڑھنے اور موو آن کرنے میں سخت دشواری ہوتی تھی, جبکہ فدار اس کے بالکل برعکس تھی. وہ بہت جلد حالات کے ساتھ موو آن کر جاتی تھی. ہنا, فدار کے پکارنے پر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی. میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں ایک جگہ دکھانا چاہتی ہوں. ہنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. کون سی جگہ؟ فدار اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے اپنا بیگ اٹھایا. ہنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما. اسکول کے دروازے سے باہر نکل آئی. وہ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ہے. وہ آگے بڑھ رہی تھی اور ہنا کا دل اس انجان راستے پر تیزی سے دھڑک رہا تھا. فدار رکو. اسے فدار کو روکتے کہا. ہم اس طرح اچانک کیسے جا سکتے ہیں کسی کو بھی بتائے بغیر؟ گلنٹی پریشان ہوگی. اس نے قدرے دبک کر اور فکر مندی سے کہا. ہنا کے اس جواب پر فدار کا ماتھا پل کھا کر تن گیا. اس نے اپنے لب بھینچے اور ہنا کی جانب دیکھا. اسے ہنا کے چہرے پر خوف اور واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا. فدار نے بغیر کچھ کہے ہنا کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر دی. وہ ذرا بھی نہیں بولی, بس ایک تیکھی اور سرد نظر ہنا پر ڈالی اور آگے چل پڑی. رکو, کہاں جا رہی ہو؟ ہنا گھبرا کر اس کے پیچھے لپکی. گھر. فدار نے نہایت مختصر جواب دیا اور بغیر رکے چلتی گئی. راستے پر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی. ہنا اچھی طرح بھاگ چکی تھی کہ اس کی بات فدار کو بری لگ گئی ہے. دکان کے راستے سے ہوتے ہوئے دونوں اندر داخل ہوئیں, جہاں گل آنٹی شاید کوئی بیکری کی چیز بنانے میں مصروف تھیں.
मरहबा मेरे बच्चों, आ गए तुम लोग। उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से दोनों को खुश आमदीद कहा और उनके साथ ही घर के अंदर आ गई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फदार आज हद दर्जे खामोश थी। स्कूल कैसा था तुम दोनों का? कोई नई दोस्त बनी या नहीं? खाने के दौरान गुल आंटी ने पूछा। अभी तक तो नहीं बनती आंटी, मगर हम जल्द ही बना लेंगे। अब सब कुछ नया है ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हना ने हल्का सा मुस्कुराकर बात संभाली। फदार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सर झुकाए खाना खाती रही। कोई जल्दी नहीं है बेटा, सोच समझ कर ही दोस्त बनाना। यहाँ के लोग दोहरे चेहरे लगते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ। गुल आंटी ने नसीहत में इस लहजे में कहा। हना ने इस बात में सर हिला दिया। खाने के बाद हना शॉप के काम में गुल आंटी के साथ हाथ बटाने में मसरूफ़ हो गई, मगर फदार वहाँ मौजूद नहीं थी। हना को अब कुछ अजीब सा लग रहा था। फदार यूँ इससे बेरुख नहीं होती थी, तो क्या उसने वाकई कोई गलत बात कह दी थी? जब वो काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई तो देखा कि फदार खिड़की पर बैठी है। उसके बाजू टेबल पर टिके थे और सर बाजुओं के दरमियान झुका हुआ था, और वो अपने एक हाथ से बनाए गए कागज़ के एक छोटे से बेड को गोल गोल घुमाती किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। खुली खिड़की से आती हवा तेज़ हवा की वजह से उसकी किताब के पन्ने बुरी तरह उड़ रहे थे। हना ने आगे बढ़कर जल्दी से खिड़की बंद कर दी और फदार के पास आ बैठी। फदार, क्या हुआ? तुम मुझसे खफा हो? फदार ने नफ़ी में सर हिलाया। लग रही हो तुम नाराज़, मुझसे बात भी नहीं करोगी अब? हना की आवाज़ में नदामत थी। फदार ने एक बार फिर उसे देखा और फ़ौरन नज़रें हटा ली। हना का दिल इस बेरुखी पर ज़ोरों से धड़का। उसने फदार का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। फदार ने एक लंबी और भारी सांस ली। मैं गलत थी हना, उसने अफसोस से कहा। किस बारे में? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बदल दूंगी, फदार ने तल्ख लहजे में कहा। हना खामोश हो गई। मगर मैं गलत थी। तुम आज भी उस यतीम खाने की वही डरपोक लड़की हो जिसमें आज से 5 साल पहले मैं मिली थी। हना ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। ऐसी बात नहीं है फदार, ऐसी बात ही है हना। फदार ने सख्ती से टोका तो हना ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया। तुम आज भी वहीं की वहीं खड़ी हो। तुम आज भी इस दुनिया से डर लगता है। तुम आज भी उतनी ही कमज़ोर हो। तुम इस खुली दुनिया में एक कदम भी खुद से नहीं चल सकती। हना की आंखें हल्की सी नम हो गई। मैंने बहुत मेहनत की है तुम पर, मगर तुमने मुझे मायूस किया है हना। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। मुझे लगा था तो तुम्हें इस दुनिया में मेरे साथ की और मेरे सहारे की ज़रूरत है। मुझे है फदार, हना ने फरते जज्बात से कहा। नहीं है, अगर होती तो तुम आज भी इस दुनिया के सामने इस तरह डर नहीं रही होती। हना ने कांपते हुए एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी, उसे नया महदम और रूहानी आवाज़ में कहा। फदार ने अपने कंधे झुका और अब की बार धीमी नज़रों से उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। हना, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। ये समझ लो कि हम इसको खौल से बाहर निकल आए जिसने हमें सालों से जकड़ रखा था। हम इस वक्त इस भरी दुनिया के बीचों बीच खड़े हैं और अब हमें क्या करना है ये हमारा ज़ाती इंतखाब है। क्या तुम सारी उम्र छुपती फिरोगी या डट कर खड़ा होना सीखोगी? हना ने अपने आंसू पूंछे। तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा, हर मोड़ पर, हर काम में। फदार चंद पर खामोश रही। उसकी आंखों में एक जांचती हुई गहराई थी। सोच लो हना, मेरे साथ के रास्ते में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। हना ने फदार का हाथ और मजबूती से दबाया। तुमसे हटकर तुम्हारे बगैर तो मैं जी भी नहीं सकती। उसके जवाब पर फदार के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने आगे बढ़कर हना के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। तुमने कहाँ जाने का कहा था? क्या हम रात को चलें उस जगह पर? इस बार हना ने खुद फदार से पूछा था। फदार धीमा सा मुस्कुराई। वही उसकी जानी पहचानी तंजिया मुस्कान। फिर उसने हना को देखा। तुम्हारे पास शॉप की चाबी है? हना ने नफ़ी में सर हिला दिया। मगर मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रखती होंगी। फदार ने अपने लब दबाए। ओके, तो फिर रात का इंतज़ार करते। तैयार रहना, बस ऐन वक्त पर डर मत जाना। उसने गोया हना को पहले ही खबरदार कर दिया था। हना हल्का सा हंसी। जहाँ तुम मुझे लेकर जाओगे यकीन वो जगह तुमसे ज़्यादा डरावनी तो नहीं होगी। हना की इस मासूम और प्यारी मंतक पर फदार खुलकर हंस पड़ी। पॉइंट है, उसने उंगली से इशारा करते हुए दाद दी। हना का दिल अब काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुका था। दुकान के बाहर फूलों का ताज़ा स्टॉक आ चुका था और गुल आंटी खुद अपनी निगरानी में एक एक करेट को खुलवा रही थी। हना किचन में मसरूफ़ थी, जबकि फदार धुले हुए कपड़े समेटने के लिए बालकनी में मौजूद थी। कपड़े उतारते वक्त बाई चांस ही फदार की नज़र अपने घर के पिछली जानिब वाक़ई खूबसूरत घर पर पड़ी। उस घर का रंग काफ़ी दिलकश और हटकर था, डिज़ाइन भी मुख्तलिफ था, और इसकी बालकनी में बहुत से फूल बड़े करीने और सलीके से सजाए गए थे। वहाँ कोई मौजूद था, शायद कोई मर्द था जो झुका हुआ था और हाथ में पकड़े फव्वारे की मदद से बालकनी से नीचे लटकते पौधों को पानी दे रहा था। फदार ने बस एक सरसरी सी बेपरवाह नज़र इस पर डाली। आखिरी कपड़ा उतारा और मुड़कर नीचे आ गई।
وہ دونوں کافی دیر تک گل آنٹی کے کمرے میں ان کے بستر کے قریب بیٹھی مختلف باتیں کرتی رہی تھیں۔ باتوں کے دوران حنا کی نظر بار بار فدار پر پڑ رہی تھی، جو آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی کہ اب اس ٹھہرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب آپ آرام کریں آنٹی، کافی رات ہو گئی، حنا نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ بھی اب سو جاؤ بچوں، گل آنٹی نے پیار سے مسکرا کر کہا۔ ہم اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے آنٹی، اس کے بعد ہی سوئیں گے، فدار نے فوراً بات سنبھالی۔ گل آنٹی نے اطمینان سے اس بات میں سر ہلا دیا اور فدار اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ حنا نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر ایک نظر ڈالی۔ آنٹی بستر پر کروٹ بدل چکی تھی۔ حنا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک قدم واپس کھینچا، دروازے کے قریب پڑی چھوٹی میز کے اوپر والی دراز کو نہایت آہستگی اور احتیاط سے کھولا اور وہاں رکھی شاپ کی چابی کا گچھا اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دبے پاؤں تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فدار اپنی عمر و عیار کی زنبیل کندھے پر ڈال چکی تھی۔ حنا بے ساختہ ہنس پڑی۔ کچھ دیر مزید خاموشی سے انتظار کے بعد دونوں نے کمرے سے قدم باہر نکالے، دروازہ بند کیا اور گل آنٹی کے کمرے سے باہر سے دبے پاؤں گزر کر کچن کا رخ کیا۔ کچن کے عین پیچھے ایک چھوٹی سی بالکنی تھی، جہاں شیشے کی کھلی کھڑکی پیچھے سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ حنا نے چابی لگا کر کھڑکی کا لاک کھولا۔ فدار پہلے پھلانگ کر کھڑکی پر چڑھی اور اگلے ہی پل پھرتی سے نیچے سڑک پر کود گئی۔ کھڑکی سے زمین کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، ویسے وہ دونوں تو کچھ عرصہ قبل اونچی دیواریں تک پھلانگ لیا کرتی تھی، یہ تو محض ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ فدار نے نیچے اتر کر ہاتھ بڑھایا اور حنا کو سہارا دے کر بحفاظت نیچے اتار لیا۔ زمین پر قدم رکھتے دونوں نے اپنے ہاتھ چھاڑے، مگر حنا کا دل اب بھی خوف اور جوش سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فدار نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنی مٹھی میں پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ ہمیں جانا کہاں ہے فدار؟ کم از کم یہ تو بتاؤ، حنا نے چلتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا۔ فدار نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے بچپن میں، اسے نہایت مختصر سا جواب دیا اور اسے لیے گلی کے خالی اور سنسان موڑ پر مڑ گئی۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک کھلی ہوئی بالکنی کے اندھیرے میں دو تیز اور چمکدار آنکھیں نوارہ قدموں پر نہایت شاطرانہ اور گہری نظریں گڑے ہوئے تھیں، جیسے اس فرار کا کوئی اور بھی رازدار ہو۔ فدار حنا کو لیے گڑی کا موڑ کاٹ کر اب ایک بڑی سڑک پر نکل آئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کافی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی زرد اور مدھم روشنی میں سڑک کا وہ طویل حصہ پرشور لگ رہا تھا۔ حنا کی ہچکچاہٹ قدم بقدم بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ اس کے برعکس فدار کی لاپرواہی دیدنی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی روانی تھی، چہرے پر وہی بے پرواہ بے نیاز مسکان تھی، جیسے اسے دنیا کے کسی خطرے یا قانون کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ وہ اس انسان سڑک پر ایسے بے خوف چل رہی تھی جیسے یہ پوری دنیا صرف اسی کی ہی ہو۔ وہ مین سڑک پر آئیں تو فدار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سڑک کے کنارے سست رفتاری سے آتی ہوئی ایک ٹیکسی نے ان کے پاس آ کر بریک لگائی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو فدار نے پتے والا مقام بتا دیا۔ گاڑی نے رفتار پکڑی اور شہر کی ان خاموش سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ محض 10 منٹ کی مختصر مسافت کے بعد وہ ٹیکسی ان کی منزل کے قریب آ کر رک گئی۔ کرایہ چکا کر وہ دونوں سڑک کے کنارے اتر گئی اور اس کے بعد فدار نے حنا کا ہاتھ تھام کر ایسے ان گلیوں میں اس کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا جیسے وہ ان تمام راستوں کی پرانی اور پکی یادی ہو۔ ہر موڑ وہ اتنے پورا اعتماد اور تیزی سے کاٹ رہی تھی جیسے وہ صدیوں تک انہی تاریک اور سنسان گلیوں میں بھٹکتی رہی ہوں، جبکہ حنا کا دل خوف اور گھبراہٹ سے بیٹھا جا رہا تھا اور وہ بس اندھیرے میں ڈوبے اس سائے کی طرح فدار کے قدموں سے قدم ملانے پر مجبور تھی۔ چلتے چلتے آخرکار وہ دونوں ایک خاموش اور تاریک گلی کے بالکل اختتام پر جا پہنچی۔ فدار ایک دم رک گئی اور اس کے ساتھ ہی حنا کے قدم بھی تھم گئے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک قدیم طرز کا گھر تھا۔ چند گھروں کے بیچ وہ بمشکل 3 منزلہ گھر تھا۔ حنا نے کانپتی ہوئی نظروں سے اس گھر کو دیکھا، پھر فدار کی طرف رخ کیا، جس کا چہرہ اندھیرے میں اور بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ فدار، حنا کی آواز لرز رہی تھی، ہم یہاں اس گھر کے سامنے کیوں آئے ہیں؟ فدار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں اس گھر کے بند دروازے اور اندھیرے میں ڈوبے روشن دانوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے سخت اور سپاٹ نقوش دیکھ کر حنا کا دل ڈوبنے لگا۔ اب ہمیں یہاں سے کیا چاہیے فدار؟ حنا نے گھبرا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لہجے میں ایک انجان سا خوف دوڑ رہا تھا۔ چلو واپس چلیں، کوئی دیکھ لے گا تو، گل آنٹی اٹھ گئی تو؟ واپس؟ فدار نے یک سرد یک بستہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ کر حنا کو دیکھا۔ جہاں اتنا سالوں کی قید اور جہنم کی آگ جھیلی ہو، وہاں سے اتنی جلدی واپس جانے کے لیے کون آئے گا؟ حنا کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے بے یقینی سے فدار کو دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو فدار؟ اس گھر کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ گھر ہے حنا
फदार ने उंगली उठाकर इस खूबसूरत इमारत की तरफ इशारा किया। उसके लहजे की सर्दी से फ़िज़ा का दर्जा हरारत और गिर गया था। वही जहन्नुम, वही कैद खाना जहाँ मुझे धकेला गया था। मेरे अपने बाप ने जब दूसरी शादी की तो मुझे उठाकर इस औरत के हवाले कर दिया। मेरी इसी नाम निहाद खाला का घर है ये। हना का दिल धक से रह गया। उसके मुंह से बोल फूट नहीं रहे थे। तो तुम वापस क्यों आई हो? हना ने कांपते लहजे में पूछा। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से बुरी तरह धड़क रहा था। अब क्या चाहिए तुम्हें इनसे? फदार ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में एक पागलपन और होंठों पर एक खतरनाक और शफाक मुस्कान फैल गई। इंतकाम, फदार ने दांत पीसकर कहा और उसका ये एक लफ्ज़ जैसे रात की तन्हाई को चीर कर रख गया। बर्बाद कर दूंगी इन सबको, एक एक लम्हे के अजाब का हिसाब लूँगी। जैसी ज़िंदगी उन्होंने मेरी की थी, अब बारी इनकी है। फदार के लहजे में एक अलग और शफाक जुनून था। हना ने खौफज़दा होकर चंद कदम पीछे लिए। उसे लगा ये फदार है ही नहीं जिसे वो जानती थी। ये कोई और रूह थी, किसी ऐसे तूफ़ान की तरह जो सब कुछ तहस नहस करने निकला था। चलो चलते, फदार ने ठंडे और फैसलाकुन लहजे में कहा और 2 कदम आगे बढ़ गई। मगर हना वहीं पर ही सहम कर रुक गई। फदार ने मुड़कर उसे एक ऐसी सख्त तीर की तरह चुभती हुई नज़रों से देखा कि हना का हलक खौफ से अंदर ही अंदर खुश्क हो गया। उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकला। वो बिना कुछ कहे बिल्कुल किसी सहरज़द कठपुतली की तरह फदार के पीछे यूं चल रही थी जैसे उस वक्त उसकी अपनी कोई मर्ज़ी बाकी ना रही हो और वो मुकम्मल तौर पर फदार के ताबे हो चुकी हो। फदार उसे अपने हमरा लेकर इस खौफनाक घर के पिछले जानिब आ गई। पिछली सड़क पर अंधेरे का राज था और फदार के चेहरे पर एक सकून मगर ख़तरनाक मुस्कुराहट रक्सा थी। आगे बढ़ी, उसे अपना हाथ बढ़ाया और दीवार पर लपटी हुई कुछ पुरानी और बासी बेलों और झाड़ियों के घने जाल में हाथ डाला। घर की आधी दीवार के ऊपर से लोहे की एक जंगालूद सीढ़ी ऊपर रोशनदान तक जा रही थी, जो इन बेलों और पत्तों की आड़ में छुपी हुई थी ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इसे पकड़ो, फदार ने अपना भारी बैग उतारकर हना के हाथ में थमाया। हना ने कांपते हुए हाथों से बैग पकड़ा और घबराकर मुड़कर दाएं बाएं देखने लगी। उसका दिल सीने से बाहर निकले को बेकरार था। फदार, हम अंदर जाएंगे क्या? यहाँ? उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। हाँ, मुझे कुछ लेना है वहाँ से, फदार ने मुख्तसरन कहा। उसने अपनी पूरी ताकत को जोर लगाया और जंगालूद आधी लटकती हुई सीढ़ी को खींचकर नीचे की जानिब किया। कड़कड़ की एक दबी हुई आवाज़ के साथ सीढ़ी का निचला हिस्सा ज़मीन पर आकर टिक गया। मेरे पीछे आओ, फदार ने सीढ़ी पर पहला कदम रखते हुए कहा। फदार, कोई हमें देख लेगा? हना की टांगें काँप रही थी। फदार हल्का सा मुस्कुराई। इस जानिब कोई नहीं आता। यहाँ जो घर है इनके दाखिली दरवाजे मगरिब की जानिब खुलते हैं। ये पिछली जानिब की वीरान जगह है, यहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। उसने तसल्ली देते हुए तफसील से बताया और फिर फुर्ती से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हना ने मजबूरी में फदार का बैग अपने कंधे पर लटकाया और दोनों हाथों से जंगालूद और ठंडे सीने को मजबूती से पकड़ कर फदार के पीछे पीछे ऊपर चलने लगी। ऊपर पहुंचकर एक पुरानी आधी टूटी हुई और जंग लगी खिड़की उनके सामने थी। वो माहिर चोरों की तरह टूटी फूटी खिड़की के जंगालूद और बंद लॉक को देख रही थी। उसने एक दो बार नफासत से सैनिक वाले हथियार को ताले के अंदर घुमाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई और अंदर से लॉक खुल गया। फदार ने हल्का सा धक्का दिया और खिड़की खुल गई। वो दोनों बारी बारी अंदर दाखिल हो गई। जब हना इस कमरे के अंदर तक कदम रख कर खड़ी हुई तो चंद पलों के लिए इसकी सांसें रुक गई। वो कमरा इस कदर तंग और खफसदा था कि वहाँ ठीक से सांस लेने की भी जगह नहीं थी। एक कोने में पड़ा हुआ बहुत सीधा सा सिंगल बेड और इसके साथ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, बस यही इस पूरे कैद खाने का कुल असासा था। फदार, क्या ये तुम्हारा कमरा था? हना ने घुटन से भरी आवाज़ में पूछा। फदार ने टॉर्च ऑन करते सर्द लहजे में कहा। यही थी वो जहन्नुम। तो अल्लाह, यहाँ कोई कैसे रह सकता है भला? मुझे तो लग रहा है यहाँ ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई है, सांस नहीं आ रही मुझे। हिना ने डरते डरते सरगोशी की। फदार ने टॉर्च की रोशनी इस तंग तरी कमरे में दौड़ाई। इसकी आंखों में मांझी का कोई दर्दनाक साया उभर कर मिटा। 5 साल, पूरे 5 साल इस कैद खाने में गुजारे हैं मैंने। हना, यहाँ सांस नहीं आती थी, घुटन से सीना फटता था, मगर फिर भी ज़बरदस्ती सांस लेनी पड़ती थी, जिंदा जो रहना था। वो तल्खी से हंसकर बोली। मेरे यहाँ से जाने के बाद ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। फदार आगे बढ़ी और उस अलमारी की जानिब मतवज्जो हुई जो ना जाने कितने बरसों से नहीं खोली गई थी। इसके दरवाजे पर मिट्टी की मोटी तहें जमी हुई थी। फदार ने अपने हाथ से मिट्टी झाड़ी और जोर लगाकर अलमारी का दरवाज़ा खर्चा। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज उठी।
اس نے اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور باریکی سے چیزیں ٹٹولنے لگی، کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہنا کی اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی، وہ بار بار دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھتی۔ باہر کا اندھیرا خوفناک لگ رہا تھا۔ اچانک فدار کے ہاتھ الماری کے کسی اندرونی خانے میں کچھ لگا۔ اس نے کھینچ کر ایک پرانی موٹی سی ڈائری اور کچھ کاغذات باہر نکالے۔ ٹارچ کی روشنی میں جب اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا تو اس کے چہرے کی شفاف اور پکی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ فدار نے اپنے ہاتھوں سے اس پر جمی مٹی جھاڑی اور اسے احتیاط سے بیگ کے اندر محفوظ کر لیا۔ چند پل وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور پرسرار مسکان تھی جو اندھیرے میں بھی اور بھی خطرناک لگ رہی تھی۔ ہنا کا دل اس حفظدہ کمرے میں ایک پل بھی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ بس ہو گیا کام، اب چلیں کیا؟ فدار ہلکا سا ہنسی۔ اس کی ہنسی میں ایک طنزیہ گونج تھی۔ چلتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ذرا اس سوئی ہوئی مخلوق کو یہ تو بتا دیں کہ فدار کی واپسی ہو چکی ہے۔ ہنا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فدار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہولناک مسکان کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے زینے کے اختتام پر رک گئی۔ ہنا کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ فدار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ تم یہیں رک جاؤ ہنا، میں بس ابھی آتی ہوں۔ ہنا نے خوف کے مارے حامی میں سر ہلایا اور وہیں سیڑھیوں کے سائے میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ فدار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خاموشی سے کچن عبور کی اور نپے تلوئے انداز میں آگے بڑھ گئی۔ اس گھر کے نچلے حصے میں کل 2 کمرے، ایک چھوٹا سا ہال تھا، جبکہ سب سے اوپر وہ جیل خانے واقع تھا۔ فدار دبکا اس کمرے میں داخل ہوئی اور ہنا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہنا وہیں گھٹنے ٹیک کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ بڑے سے بیڈ پر وہ عورت شاید گہری نیند میں سو رہی تھی اور اس کے ساتھ والی جگہ بالکل خالی تھی۔ ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ فدار کے لبوں پر آئی۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کا پینٹ نکالا اور اپنی انگلی اس میں ڈالی اور سیدھی آئینے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے سرخ پینٹ میں اپنی انگلی ڈبوئی اور آئینے پر لکھنا شروع کر دیا۔ چند پل بعد جب اب پیچھے ہٹی تو آئینے پر سرخ رنگ میں لکھا ہوا وہ لفظ اور سن خوفناک حد تک واضح تھا۔ دار 1982۔ بس اتنا ہی۔ فدار نے ایک پرسکون اور سرد نگاہ اس تحریر پر ڈالی اور خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے باہر آتے دیکھ کر ہنا پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ فوراً کھڑی ہوئی۔ چلیں پلیز، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے فدار۔ فدار نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم جاؤ، اسی راستے سے باہر نکلو، میں بس آتی ہوں۔ فدار، تمہیں اب اور کیا کرنا ہے؟ پلیز تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ ہنا کی آواز رونے والی ہو چکی تھی۔ فدار نے ایک بار پھر اسے سخت اور اٹل نگاہوں سے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ویسے ہی کرو۔ ہنا نے چند پل کانپتے ہوئے اسے دیکھا، پھر جب گلا خشک ہونے پر بھاری دھوپ نکلتی وہ واپس اسی زنگ آلود کھڑکی کی طرف ہو لی۔ جب ہنا جا چکی تھی تو فدار نے پلٹ کر ایک بار پھر اس گھر کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ وہ جھکی اور سیڑھیوں کے بالکل نیچے لگے مین سوئچ بورڈ کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک سبز رنگ کا ایک بڑا سا بٹن لگا ہوا تھا۔ فدار نے چند پل رک کر چاروں طرف دیکھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر ابھری اور پھر اس نے پوری قوت سے وہ سبز بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی گھر میں ایک انتہائی وحشتناک اور مخصوص قسم کا الارم بج اٹھا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور کاٹ چیز دینے والی تھی کہ کسی بھی حواس اور کان جواب دے جاتے۔ الارم کی گونج کے ساتھ ہی فدار نے دوڑ لگائی اور پھرتی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوپر کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نیچے زمین پر اترے اور لپک کر ہنا کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، اس نے دبی اور پرجوش آواز میں کہا اور دونوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہنا اس کے پیچھے پیچھے اندھیرے میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ گلیاں کاٹتی، حواس باختہ حالت میں دوڑتی آخرکار مین سڑک پر نکل آئی، جہاں کھلی فضا میں آ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اچانک بجنے والے ہولناک الارم نے اس گھر کے اندر ایک سنسنی اور ہلچل مچا دی تھی۔ سب سے پہلے اوپر والے کمرے میں سے ایک لڑکا ہڑبڑا کر ہال میں آیا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ والدہ، والدہ، اس نے بلند آواز میں پکارا، مگر اس عورت کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولا اور اندر داخل ہوتے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ عورت ایک سکتہ کی کیفیت میں بیڈ کے کنارے پر گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر اینرک، اور وہ مسلسل پپکے جھپکائے بغیر سامنے لگے آئینے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سرخ رنگ میں وہ الفاظ لکھے تھے، آپ ٹھیک ہے؟ یہ الارم آپ نے بجایا ہے کیا؟ لڑکے نے گھبرا کر پوچھا۔ اس عورت نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنا سر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چند پل اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اب آزاد ہو چکا ہے، اس نے ایک کرخت آواز میں کہا۔ سامنے کھڑا لڑکا سکتہ کی حالت میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا والدہ۔ کیا بھول گئی ہو وہ جا چکا؟
اس عورت نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر اڑایا۔ مگر وہ اسے واپس لانے والی، وہ اب بھی زندہ ہے کلیم، وہ زندہ ہے ابھی، وہ اب تک اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک دست واسطائی کی جڑیں ختم نہیں کر ڈالتی۔ اس لڑکے کے حواس دنگ رہ گئے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دونوں اس وقت بری طرح ساکت تھے، بے بس تھے، اور یہ جان چکے تھے کہ اب باری ان کی تھی، اور جو سزا انہیں ملنے والی تھی وہ ہولناک ہونے والی تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے چلتی وہ دونوں دور نکل کر آ چکی تھیں۔ فدار کے قدموں میں ایک عجیب سی روانی تھی اور وہ مسلسل کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک جنون اور فتح کا سرور تھا۔ حنا نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو فدار؟ مجھے تو وہاں لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی۔ فدار نے رک کر حنا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم صرف 10 منٹ کے لیے اس گھر میں گئی تھی، میں نے پورے 5 سال اس جہنم میں گزارے ہیں۔ حنا نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ فدار نے اپنے دونوں بازو ہوا میں پھیلا دیے، اس کے چہرے پر ایک جنونی اطمینان تھا۔ برباد کر دوں گی سب کچھ مٹا دوں گی، میں آزاد ہوں اب۔ اس نے ایک بار پھر زوردار کہکہا لگایا، میں بالکل آزاد ہوں حنا۔ حنا نے وہیں سڑک کے کنارے رک کر فدار کو گہری دنگ رہ جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت اس کھلی سڑک کے نیچے کھڑی وہ فدار نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ بدل چکی تھی، اس کا وہ انداز، وہ ہنسی، وہ جنون، وہ عوام لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خطرناک طوفان بن چکی تھی جس کے سامنے اب جو بھی آتا وہ مٹی میں مل جاتا۔ چلتے ہوئے اس نے پلٹ کر حنا کو دیکھا۔ حنا کے قدم رک گئے تھے۔ میری معصوم دوست، چلو تمہاری مشق تھوڑی بڑھائی جائے۔ فدار نے شرارت سے رک کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈھونسے۔ ایسی چیز ڈھونڈو جو قید میں رہے تو بگا ہے، آزاد ہو جائے تو فنا۔ حنا نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر پلکیں جھپک کر اس کے الفاظ دہرائے۔ جب ڈھونڈو تو اس چیز سے میرے لیے ایک تحفہ بنانا، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ اس نے مسکرا کر پلٹ کر چل پڑی۔ حنا کے قدم تیز ہوئے، وہ بھاگ کر اس کے برابر آئی۔ کیا وہ کوئی چیز جاندار ہے؟ اس نے اتفاقاً پوچھا۔ ہے بھی اور نہیں بھی، فدار نے شانے اچکا کر کہا۔ جواب الجھا ہوا تھا، مگر وہ الجھن حنا کے لیے ایک نیا ایڈونچر تھی۔ وہ جانتی تھی اس پہیلی میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی دردناک سبق ضرور چھپا ہوگا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شہر اپنی معمول کی رفتار سے سانس لے رہے تھے، مگر استنبول کے بزنس ڈسٹرکٹ کے سب سے بلند عمارت کی آخری منزل کے مرکزی دفتر میں غیر معمولی سکون چھایا ہوا تھا۔ فرش سے چھت تک پھیلی شیشے کی دیوار کے سامنے سلطان دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑا خاموشی سے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی گہری بھوری آنکھوں میں وہ سرد خاموشی موجود ہے جو صرف ان لوگوں کی پہچان ہوتی ہے جو ہر وقت خطرے کا اندازہ لگائے رکھتے ہیں۔ یگت پر ہونے والے حملے کو چند دن گزر چکے تھے، مگر سلطان نے اسے ایک حادثہ مان کر فراموش نہیں کیا تھا۔ اس کی پوری سیکیورٹی ٹیم گزشتہ کئی روز سے ہر رپورٹ، ہر CCTV فوٹیج، ہر فون ریکارڈ، ہر گاڑی کی نقل و حرکت پر دوبارہ کھنگال رہی تھی۔ سلطان کی عادت تھی، وہ شکست قبول نہیں کرتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی دشمن اس کی نظروں سے بچ کر نکل جائے۔ اسے اس نامے میز پر رکھا لیپ ٹاپ ایک مدھم سی آواز کے ساتھ روشن ہوا۔ عام حالات میں وہ شاید اس نوٹیفیکیشن پر فوراً توجہ نہ دیتا، مگر نہ جانے کیوں اس کی نظر بے اختیار اسکرین پر جا ٹھہری۔ ان باکس میں کئی نئی ای میل موجود تھی، نہ بھیجنے والے کا نام، نہ کمپنی، نہ کوئی شناخت، صرف ایک انکرپٹڈ ایڈریس اور خالی سبجیکٹ لائن۔ اس نے خاموشی سے ای میل کھولی۔ پوری اسکرین پر صرف 2 جملے لکھے تھے۔ پہلا، سلام، کیسا لگا؟ آئی ایم بیک۔ بس، نہ ایک لفظ زیادہ، نہ کم۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک سا گیا۔ سلطان کی نظریں انہی 2 جملوں پر جمی رہیں۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں آیا، حیرت بھی نہیں، صرف اس کے جبڑے کی رگ ذرا سی ابھری اور ماؤس پر رکھی انگلیاں آہستہ آہستہ سخت ہونے لگی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا اور ایک ہی نمبر ڈائل کیا، ہادی۔ دوسری طرف سے فوراً آواز آئی، جی بھائی، میرے آفس میں آؤ۔ سلطان نے نہ سلام کیا، نہ کوئی وضاحت دی، صرف یہی 4 الفاظ کہے کال کاٹ دی۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا، ایک ایک حرف کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر مزید انتظار کیے ہاتھی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح تیز تھے، مگر جیسے ہی اس نے سلطان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی، اس کی رفتار خود بخود سست پڑ گئی۔ وہ میز کے سامنے آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ خیریت ہے بھائی؟
सुल्तान ने जवाब देने की बजाय लैपटॉप इसकी तरफ घुमा दिया। हादी ने स्क्रीन पर नजरें डाली। चंद सेकंड, फिर इसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये वो बेख्तियार बोल उठा, मगर सुल्तान ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कुर्सी से उठ गया। टीम तैयार करो। हादी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। साइबर यूनिट। सुल्तान की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। मुझे इस ईमेल का हर निशान चाहिए। यह कहाँ से भेजी गई, किस डिवाइस से भेजी गई, किस नेटवर्क से गुजरी, मुझे हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। वह चंद कदम चलकर शीशे की दीवार के सामने जा खड़ा हुआ। और एक बात, हादी पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे बहाने नहीं चाहिए, सुल्तान ने बगैर मुड़े कहा। मुझे नतीजा चाहिए, अभी के अभी। जी भाई, हादी ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वह तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। चंद ही लम्हों में पूरी इमारत का साइबर सिक्योरिटी फ्लोर मुतहरिक हो चुका था। अलार्म तो नहीं बजा था, मगर हर शख्स समझ गया था कि कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कंप्यूटर स्क्रीनें एक एक करके रोशन होने लगी। सर्वर रेक्स की नीली रोशनियाँ तेज़ी से झिलमिला उठी और कीबोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। कई अफराद एक ही वक्त में मुख्तलिफ नेटवर्क लॉग्स, ईमेल हेडर्स और रूटिंग टेबल्स खोल रहे थे। हादी तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ तो सब अपनी नशिस्तों से खड़े हुए। बैठ जाओ, वक्त नहीं है। उसकी आवाज़ में सख्ती थी जो बरसों सुल्तान के साथ रहने के बाद खुद ब खुद उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। ये ईमेल, इसने स्क्रीन पर फाइल मुंतकिल करते हुए कहा। 15 मिनट के अंदर मुझे इसका मुकम्मल बैक ट्रेस चाहिए। IP एड्रेस, रूटिंग चेन, डिवाइस ID, जो भी मिल सकता है निकालो। एक नौजवान इंजीनियर ने फौरी एतराज़ किया। सर, अगर भेजने वाले ने मल्टी रूटिंग इस्तेमाल की हुई तो? मुझे ये मत बताओ कि वो क्या कर सकता है। हादी ने उसकी बात काट दी। मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। फिर सबकी उंगलियां पहले से ज़्यादा तेज़ी से कीबोर्ड पर चलने लगी। चंद मिनट्स की मुसलसल कोशिश और असाब शकन मेहनत के बाद बिलाखिर स्क्रीन पर मतलूबा डाटा नमूदार हो गया। हादी फौरी तौर पर सुल्तान के कैबिन में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। भाई, ट्रेस मिल गया है, हादी ने हामते हुए कहा। यह ईमेल इस्तांबुल के पुराने इलाके से भेजी गई है। सुल्तान ने कुर्सी की पुर्श से टेक लगाई। उसकी आंखों में ख़तरनाक चमक उभरी। 3 मिनट में गाड़ी तैयार करो। हादी ने एक लम्हा साया किए बगैर सर हाँ में हिलाया। उसके हमरा इस वक्त और कोई नहीं था, सिर्फ सुल्तान और हादी थे। 2 ऐसे नाम जिनके जिक्र से ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। वो दोनों तेज़ कदमों से बाहर निकले और गाड़ी सीधा इस मकाम की तरफ दौड़ा दी जहाँ का IP एड्रेस ट्रेस हुआ था। कुछ देर में वो गाड़ी एक पुरानी और वीरान बोसीदा इमारत के सामने रुकी। इमारत के दरवाजे पर लगे जंगालू जंजीर और ताला चीख रहा था। सुल्तान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हादी के साथ इस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दिल दहला देने वाली खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। हादी ने पिस्टल पर हाथ रखा जबकि सुल्तान की सर्द निगाहें इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। वो दबे पाँव चलते हुए मखसूस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा जहां से वो सिग्नल और ईमेल डिस्पैच हुई थी। सुल्तान ने एक ज़ोरदार लात मारकर लकड़ी का वो बोसीदा दरवाज़ा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा और खौफजदा फिजा थी। सुल्तान और हादी ने अंदर कदम रखा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुराना बेड, एक टूटी हुई अलमारी और गर्दालुद हवा थी। सुल्तान की तेज़ नज़रें कमरे के कोने कोने को छान रही थी। उसने मेज़ पर पड़ी चीज़ें उलट पलट कर देखी, मगर वहाँ सवाई मिट्टी और पुरानी चीज़ों के कुछ हासिल नहीं हुआ। मगर तन्हाई के इस अंधेरे में कोई ऐसा भी था जो इस वक्त इस कमरे में होने वाली हर एक हरकत को अपनी उकाबी आंखों से देख रहा था। वो शख्स सुल्तान का चेहरा और माथे पर पड़ने वाली शिकनों को गिन रहा था। उसे सुल्तान का हारना और गुस्से से निढाल होना बेहद भाता था। जब भी सुल्तान को ज़रा सी भी शिकस्त या नाकामी होती तो वो इसका तपता हुआ चेहरा देखने के लायक होता था। सुल्तान ने गुस्से से अपने जबड़े भींचे। उसके हाथ की मुठ्ठियाँ इस कदर जोर से भींची गई थी कि उंगलियाँ सफ़ेद पड़ चुकी थीं। सुल्तान ने एक नज़र मुड़कर दीवार की तरफ देखा। दरवाजे के पीछे दीवार के साथ कुछ लिखा हुआ था, शायद कोई पैगाम था। सुल्तान ने दरवाज़ा हटाया तो अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हो गए। वहाँ अंग्रेज़ी में लिखा था, यू आर लेट। हादी ने आगे बढ़कर परेशानी के आलम में सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। ये तंज और मात दोनों का इशारा था, मगर सुल्तान के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने गुस्से से झटके के साथ हादी का हाथ अपने कंधे से हटाया और एक लफ्ज़ भी बोले बगैर कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त उसके गुस्से की कैफियत बयान से बाहर थी। उसके चेहरे के पट्टे तन चुके थे। सांस इस कदर तेज़ और बोझल थी जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार के ताक़ुब में हो। रास्ते भर इसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर उबल रहा था। कौन था जो इसके घर तक, उसके पनाहगाह तक इस तरह रसाई हासिल करके उसे चैलेंज कर रहा था?
وہ کسی ایک مخصوص دشمن کا تعین نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے کرتا؟ کوئی ایک ہوتا تب تھا نا، ہزاروں نہیں لاکھوں تھے۔ وہ کس کا نام عکس کرتا، کس کو پوائنٹ کرتا، کس کی قبر کھودتا؟ وہ الجھ رہا تھا، اور جب سلطان کسی الجھن کا شکار ہوتا تھا تو پھر اس کی وجہ کا انجام بھیانک ہوتا تھا۔ بغیر کہیں رکے وہ اس رات کی تاریکی کو چیرتا ہوا سیدھا اپنے گھر آیا۔ گاڑی کو گیراج میں ایک جھٹکے سے بریک لگا کر روکا اور طوفان کی طرح دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی پیشانی میں پڑی شکنیں اور سختی اکثر غائب ہو گئی۔ ایشام آیت کا ہاتھ تھامے اسے ہوم ورک لکھوا رہی تھی۔ مرحبا، خوش آمدید، ماں اور بیٹی نے بیک وقت مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان کے ماتھے کی شکنیں دھیمی ہوئیں، اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ مرحبا حیات۔ وہ سیدھا ان کے قریب آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر لپکی اور سلطان کی گود میں آ بیٹھی۔ سلطان نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنی نگاہیں اٹھا کر عشا کی جانب دیکھا، جو پینسل دانتوں میں دبائے باپ اور بیٹی کی اس بڑی تکلفی کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدر، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، آقا جان کی کال آج بھی نہیں آئی، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے ایک گہری اور لمبی سانس بھری، باہر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ بابا، ہم وہاں جائیں گے تو ڈنیز کی آپ اچھی سروس کرنا۔ پچھلی بار اس نے مجھے چھپکلی کہا تھا اور کہا تھا کہ میرے بابا اس کے بابا سے زیادہ ہینڈسم ہے، اس کے بابا میرے بابا سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ سلطان ہنسنا کا سا مسکرا دیا۔ آپ کو شکایتیں کرنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ عشا نے فوراً تنزن کہا۔ سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ارے، مجھ سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی بھلے؟ اور میں ہوں نا، اس طوطے کی سروس بھی ٹھیک طرح سے کروں گا، آپ فکر نہ کرو۔ عبدر، عشا نے سختی اور غصے سے اسے پکارا۔ سلطان نے اپنے لب دبائے مگر باز نہ آیا۔ ہر وقت آپ اس طرح کی شے دیتے ہیں تو اب وہ یہی سب کرے گی نا؟ اسکول میں سر نہ پھاڑے لوگوں کا تو اور کیا کرے؟ آپ کی ٹریننگ کا اثر ہے سارا۔ اس نے فکرہ کسا۔ لائک فادر، لائک ڈاٹر، سلطان نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آیت مسکرا کر سلطان کی گود سے اتری۔ عشا نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ سلطان صوفے پر ذرا سا جھکا اور اپنے جوتے اتارنے ہی لگا تھا کہ اتنے میں آیت کی معصوم آواز گونجی۔ ماما، اس میں نہ بابا کی غلطی ہے نہ ہی میری، لوگ ہی کمینے ہم سے پنگا لیتے ہیں۔ عشا نے چونک کر اتنی کاٹدار نظر سے آیت کو دیکھا کہ اس کے معصوم قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ کیا کہا آپ نے ابھی؟ عشا نے سرد اور برف جیسے لہجے میں کہا۔ سلطان کے جوتے اترتے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ او تیری خیر، دھماکہ ہوگا۔ آیت، بھاگو بیٹا، سلطان کی فوری آواز گونجی۔ خبردار جو ایک قدم بھی بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہیں کھڑی رہو۔ یہ بتاؤ ابھی تم نے کیا لفظ بولا ہے؟ عشا غصے سے اچھلی اور آیت کی طرف لپکی کہ سلطان نے تیزی سے اٹھ کر چھلانگ لگائی اور عشا کو کمر سے دبوچ لیا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، کچھ نہیں، سلطان نے عجلت میں کہا۔ آیت ڈر کے مارے دبک کر کونے میں جا لگی۔ ماما، وہ آیت بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں، سلطان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عشا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہلنا مت یہاں سے، آج آپ کی زبان کاٹ دوں گی میں۔ کتنی دفعہ سمجھایا میں نے، ایسے غلط لفظ نہیں بولا کرو۔ میری بات نہیں سمجھ میں آتی آپ کو؟ اب تو چھوڑے مجھے۔ عشا نے اسے زوردار دھکا دیا مگر سلطان کے آہنی حصار نے اسے مضبوطی سے جکڑے رکھا۔ ارے معاف کر دو یار، بچی ہے، آئے جاؤ آپ، میں نے کہا نا جاؤ اپنے کمرے میں۔ آیت بھاگتی ہوئی گئی اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ چھوڑے مجھے، عشا اب اسے بھی دھکیل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ امڑ رہا تھا۔ مجھے مار لو، مجھ پر سارا نکال لو غصہ، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، اس کی غلطی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی غلطی، آپ کی الٹی زبان کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ بولتی ہے۔ آپ کو عقل کب آئے گی؟ آخر کب سمجھیں گے آپ؟ وہ دھاڑ رہی تھی اور سلطان بس بے بسی سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ عشا کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ مزید پھٹ پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی زبان بھی کاٹ دوں گی۔ اس نے ایک اور زوردار دھکا دیا اور مڑ کر سیدھا آیت کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سلطان نے لپک کر اسے کمر سے پکڑا اور روکا۔ ارے بس کرو میرے بارود کے پیکٹ، آئی ایم سوری یار، آپ سے دھیان رکھوں گا، بیچاری بچی نے غلطی سے کہہ دیا، لو مار لو مجھے تم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ عشا نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے، پیچھے مڑے اور تیش میں آ کر پوری طاقت سے 5 بڑی ایک کرسی اٹھائی اور سلطان کی طرف اچھال دی۔ وہ کرسی سیدھا جا کر سلطان کی کمر پر لگی اور اچھل کر زمین پر گر گئی۔ سلطان کی ایک مصنوع کراسی نکلی۔ سلطان نے مڑ کر ایک نظر اسی کو دیکھا، کرسی کو دیکھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لکڑی بیکار ہے، اگلی دفعہ لوہے کی لا کر دوں گا۔ محسوس تو ہو کہ کچھ لگا بھی ہے۔ عشا کا بچا کچا صبر بھی جواب دے گیا۔
وہ تیش میں بھاگتی اس کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ وار کرتی اس تیز آدمی نے بجلی کسی تیزی سے دکھائی اور اسے بعد اسے پکڑا، اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد لیا۔ وہ اس کے کندھے پر مچلتے ہوئے غصے میں پھٹی جا رہی تھی۔ مجھے نیچے اتارو، چھوڑو مجھے، اتنی بدتمیزی، اور اوپر سے تم ہنس رہے ہو۔ نیچے اتارو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کی ہر بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اس کا یہ غصہ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز لگتا تھا۔ سلطان اسے کندھے پر اٹھائے سیدھا بیڈ روم سے گزر کر بالکنی میں لے گیا، وہاں لا کر اسے زمین پر بٹھا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرتی اس نے جھک کر عشا کی دونوں کلائیاں پکڑی اور کھینچ کر اپنے لمبے بالوں پر رکھ دی۔ لو، نکالو اپنا سارا غصہ مجھ پہ، سلطان بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولا۔ عشا نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سلطان کے لمبے بال جکڑے اور زور کے جھٹکے ساتھ کھینچ ڈالے۔ او یا خدا! وہ بڑبڑایا۔ اس کا سر پیچھے کو ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور آگے سے ہنس رہا تھا۔ ہر جھٹکے پر وہ درد سے منہ بناتا اور کھلکھلا اٹھتا۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ کہاں جاؤں میں آخر اس گھر سے؟ وہ ہانپتے ہوئے غصے سے بولی۔ اس نے آگے بڑھ کر عشا کو بازو میں تھاما اور کھینچ کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ آئی ایم سوری، آپ سے نہیں کہے گی وہ کچھ ایسا، میں خود سمجھا دوں گا اسے۔ عشا نے غصے سے ایک بار پھر دھکیلا اور منہ موڑ کر دوسری طرف رخ کر لیا، مگر اس کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اب طوفان تھمنے لگا تھا۔ سلطان نے بڑی مشکل سے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور ریلیکس کیا۔ عشا نے غصے سے رخ موڑ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی۔ عبدر، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ اشکم، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ مجھے فائٹنگ سیکھنی ہے، عشا نے ذرا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ جملہ سن کر سلطان بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ تب گئی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں بالکل سیریس ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی آپ جیسے فائٹ کرنی ہے، ایسے کہ میں کسی کو مکہ ماروں تو اگلے بندے کا منہ ٹوٹ جائے اور 5-6 دانت بھی باہر آ جائے۔ اس کی یہ معصوم اور غصے سے بھری فرمائش سن کر سلطان مزید کھل کر ہنس پڑا۔ اس نے محبت اور نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے، اس کی انگلیاں پیال سے فولڈ کی اور اس کے ننھے سے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس سے مارو گی اگلے بندے کو، اور چاہتی ہو کہ اس کا منہ ٹوٹے اور دانت بھی؟ یہ کہتے اس کی ہنسی پھر سے چھوٹ گئی۔ عشا نے غصے سے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ کیوں نہیں مار سکتی میں؟ مار سکتی ہوں اگر آپ سکھائیں تو۔ سلطان نے جھک کر اس کے ننھے سے مکے پر پیار سے بوسہ دیا۔ میری جان، یہ خوبصورت ہار سنبھال کر رکھنے کے لیے بنے، اور مجھ پر یہ جب واجب ہے کہ میں انہیں تھام کر رکھوں تاکہ ان کی چمک کبھی مان نہ پڑے۔ عشا نے سر جھٹکا۔ مجھے نازک نہیں رہنا، مجھے مضبوط بننا ہے۔ سلطان مسکرایا۔ تم مضبوط ہو اعصابی طور پر، مگر مجھے جسمانی طور پر بھی بننا ہے، اس نے اصرار کیا۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں واقعی سنجیدہ ہوں عبدر، مجھے فائٹ سیکھنا ہے۔ سلطان اس کی ضد اور معصومیت پر بس اسے دیکھتا رہ گیا اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس موضوع پر بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک عشا کو اپنے پاؤں پر کسی چیز کے کاٹنے کا شدید احساس ہوا۔ اس نے تکلیف سے منہ بنا جھک کر زمین کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو شاید اسے کاٹ چکا تھا۔ سلطان نے فوراً اس کی نگاہوں کے تعاقب میں زمین پر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ حشرات کی طرف بڑھا کہ اسے مسل دے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کیڑوں کو مارتا، عشا نے چھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ مار رہا ہوں اسے، پھر سے کاٹ لے گا۔ سلطان نے بے فکری سے کہا۔ نہیں ماریں، جانے دیں اسے۔ کیوں بھلا؟ ارے وہ اپنے گھر جا رہا ہوگا نا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے عبدر، اس کی بھی ایک لائف ہے، اس میں بھی جان ہے۔ شاید وہ اپنے گھر جا رہا ہو، اس کی فیملی ہو، بچے ہوں جو اس کا انتظار کر رہے ہوں، اور آپ اسے ماریں گے تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ اس کی منطق سن کر چند پل وہ اس کی سوچ پر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہی رہا، اور پھر چند لمحوں بعد مسکرایا اور پھر کھل کر ہنس پڑا۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ عشا نے ناک سکوڑ کر پوچھا۔ سلطان ہنستا ہوا پیچھے ہٹا اور بالکنی کے دروازے کی آڑ سے کمر ٹیک لگائے۔ ایک معمولی سے کیڑے کو تو تم مار نہیں پا رہی، اس کے خاندان، اس کی بیوی بچوں تک پہنچ گئی اور چلیے دشمنوں کے دانت توڑنے۔ عشا کی ناک غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ کیا ہوگا اگر کل کوئی دشمن تمہارے سامنے ہو؟ اس سے پوچھو کہ تمہاری فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے کیا؟ اور اگر اکیلا ہوا تو کیا کہو گی کہ تم تو گھر نہیں جا رہے تھے؟ اگر اکیلے ہو تو کیا میں تمہارے دانت توڑ لوں؟ سلطان مسلسل ہنستا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عشا کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اس کی ناک غصے سے بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ بھاڑ میں جائے آپ، وہ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ سلطان وہیں بالکنی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ وقت دوپہر کے 2 بجے کا تھا۔ وہ گاہکوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں فراہم کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ اتنے میں شاپ کی گھنٹی بجی۔ عشا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو چند پلوں کے لیے اس کی پیشانی شکروں سے بھر گئی۔
دروازے سے اندر آتی اس انجان عورت کو دیکھ کر ایک عجیب سا لرزہ خیز احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے گاہک کا بقیہ کام اور آرڈر فراہم کیا اور جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تب تک وہ پرسرار عورت خاموشی سے وہاں کھڑی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جب شاپ کا وہ آخری گاہک بھی چلا گیا تو اس عورت نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے سرسری سی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وی آر کلوزڈ، اس نے اتنا کہا اور اپنے کاؤنٹر پر چیزیں سمیٹنے میں لگی، مگر وہ عورت سامنے آ کر ہلکی سی مسکرائی اور اس کی جانب مزید آگے بڑھی۔ کیسی ہو پیاری لڑکی، اسے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اللہ کا شکر، مگر بےحد معذرت، میں شاپ بند کر چکی ہوں، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، اس نے بے دلی سے کہا تو سامنے والی عورت کے لبوں پر طنزیہ ہنسی آ گئی۔ مگر مجھے تم سے کچھ خریدنا نہیں ہے۔ عائشہ نے مڑ کر ایک تیز اور ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے بس تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے عائشہ، اس عورت نے پرسکون مگر زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم پلیز جا سکتی ہو یہاں سے، دروازہ اس جانب ہے، عائشہ نے غصے بیزاری سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ عورت دھیمی ہنسی، تم ہر درجے معصوم ہو لڑکی، اور افسوس کہ یہ دنیا معصوموں کا فائدہ اٹھانے میں ایک پل کی بھی کسر نہیں چھوڑتی۔ عائشہ نے ایک تیکھی اور غصے سے بھری نظر اس پر ڈالی۔ اب خود کو ہی دیکھ لو، اس نے مزید زہر کھولا، جس کے ساتھ تم رہتی ہو، جو دن رات تمہاری محبت کا دھم بھرتا ہے، وہ اصل میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے، مگر تم ٹھہری نادان اور انجان۔ عائشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے اپنے لب شدت سے بھینچ دیے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دل ہول کھانے لگا تھا۔ اس نے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر عائشہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ عورت ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے خون کا بدلہ نہیں لینا چاہو گی؟ کیا اپنے ماں باپ کے قاتل تو انجام تک نہیں پہنچانا چاہو گی تم؟ اس نے جس انداز میں کہا تھا، عائشہ چند پل کے لیے بت بنی رہ گئی۔ اس کا وجود ساکت ہو گیا اور وہ بس اس عورت کے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ، مقابل عورت نے پرسرار کہکہا لگایا۔ ہاں، وہ وہی ہے، وہی محفوظ انسان جو برسوں سے تمہیں پناہ دیے ہوئے، وہی تمہارے ماں باپ کا قاتل ہے۔ صنم اور ابراہیم کا خون کسی اور نے نہیں بلکہ اسی سلطان کے ہاتھوں ہوا ہے، تمہارے محبوب شوہر، تمہاری اس نام نہاد پناہگاہ کے ہاتھوں۔ عائشہ کو اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کا پورا وجود سنسنا اٹھا، گلا اندر سے بالکل خشک ہو چکا تھا اور چہرہ ایک ہی لمحے میں شدید ٹھنڈک کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر آگے اس کا بازو پکڑا، اسے کھینچتی اور شاور سے باہر دھکیل دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ میں نے چہرہ تمہارا یہاں دیکھا تو انجام بہت بھاری ہوگا تمہارے لیے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ سچ چھٹلایا نہیں جا سکتا، وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس تلخ سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا۔ وہ اسی حالت میں لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور قریب ہی رکھے ایک بینچ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو زور سے بھینچ لیا۔ اس کے گلے سے سسکیاں اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان الفاظ کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ اس لڑکی کے الفاظ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑوں کی طرح بار بار گونج رہے تھے۔ صنم اور ابراہیم کا قاتل سلطان ہے، تمہارا شوہر قاتل ہے وہ۔ عائشہ کی روح کانپ اٹھی تھی، آنسو نے اس کی گال بھگو دی اور اس کے دماغ میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، سلطان۔ گھر کے حال کا منظر انتہائی خوبصورت اور پرسکون تھا، جہاں حال کے درمیان پڑے بڑے بڑے صوفے پر سلطان نیم دراز تھا اور اس کے بالکل سامنے آیت موجود تھی۔ بابا، مجھ سے اب اور زور نہیں لگے گا، آیت نے بے بسی اور تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بیٹا تھوڑا سا تو زور لگاؤ نا، اگر زور نہیں لگاؤ گی تو وزن کیسے آئے گا پاؤں میں؟ چلو شاباش، ایک بار اور پورے زور سے دھکیلو مجھے۔ یہ منظر تھا، آیت صوفے کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے دونوں چھوٹے پاؤں سلطان کے مضبوط سینے پر رکھے ہوئے تھے اور پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ یہ ہر روز کا معمول تھا۔ آیت کے چلنے کا انداز کچھ اچھا خاصا ٹھیک نہیں تھا۔ عمر کے اس حصے میں اس کی ٹانگوں اور پاؤں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر نے دوائیوں اور سرجری سے زیادہ روزانہ اس خاص ایکسرسائز اور مساج پر زور دیا تھا، اور سلطان خود روزانہ پوری تندہی سے بیٹی کی اس تھراپی میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آیت نے اپنا پورا ننھا سا زور لگا کر سلطان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ایک ہی سانس میں اور لگاتار کوشش کی وجہ سے وہ جلدی تھک کر ڈھیر ہو گئی اور صوفے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بابا بس نا، اب مجھ سے اور نہیں ہو رہا، اس نے ہانپتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا۔ سلطان نے بڑھ کر اس کے چھوٹے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے دبانے لگا۔ بیٹا یہ روز کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اگر پاؤں پر زور نہیں لگاؤ گی تو پھر وزن کیسے آئے گا، اور اگر وزن ٹھیک سے نہیں آیا تو اسکول کی دوڑ میں حصہ کیسے لوگی؟ بابا میں نہیں بھاگ سکتی، آیت نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ سلطان نے مسکراتے اس کے گال کو چھوا۔ کیوں نہیں بھاگ سکتی بھلا؟ میری بیٹی دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔
میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور آئندہ کبھی یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ سب کچھ کر سکتی ہو، سب کچھ۔ وہ مسکرائی اور قدم اچھل کر سیدھی سلطان کے گلے سے آ لگی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے طاہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے اس ریس میں حصہ لیا اور ریس جیت گئی تو وہ مجھے ایک بہت ہی پیاری سی ڈرائنگ بنا کر دے گا۔ سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ تو پھر تیار ہو جا میری ایتھلیٹ، یہ ریس تو صرف اور صرف میری بیٹی ہی جیتے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے آیت کو ہوا میں اچھالا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بابا، ماما ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ عموماً وہ 4 بجے کے بعد گھر آ جاتی تھی۔ سلطان نے وقت دیکھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی شکن ابھری۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اب ایسا کرو، جو کورنگ آپ کر رہی تھی اسے مکمل کرو، میں آ کر چیک کروں گا۔ میں بس ابھی جا کر ماما کو لے کر آتا ہوں، صرف 5 منٹ میں۔ سلطان نے پیار سے انگلی کے اشارے سے اسے سمجھایا۔ اوکے بابا، آیت نے خوش ہو کر کہا۔ اس نے جھک کر سلطان کی پیشانی کو پیار سے چوما اور اس کی گود سے اتر گئی۔ سلطان نے بشفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا، اٹھ کھڑا ہوا اور پلٹ کر تیزی سے ہال سے باہر کی جانب نکل گیا۔ سلطان کی گاڑی گھر شاپ کے قریب گلی کے آغاز میں ہی رک گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بال درست کیے جو پیشانی پر گر کے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا شاپ کے سامنے پہنچا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شاپ کو تالا لگا ہوا تھا اور مکمل طور پر بند تھی۔ اس نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھا، پھر فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور عشا کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ لمحوں میں ہی سلطان کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پھر لمحہ ضائع کیے بغیر سر پر دوڑ پڑا۔ وہ اپنی گاڑی کو وہیں گلی میں چھوڑ کر سڑک پر دیوانہ وار بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل وسوسوں کی زرد میں تھا۔ چند گلیاں مڑنے کے بعد وہ کشادہ جگہ پر آ رکا۔ یہ جگہ شاپ سے زیادہ دور نہیں تھی اور وہ دل کی گہرائیوں سے جانتا تھا کہ وہ وہیں تھا، اور ایسا ہی تھا۔ سمندر کے کنارے ایک پرسکون بینچ پر وہ خاموش بیٹھی سامنے دور تک پھیلے باسفورس برج کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک لمبی اور بھاری سانس بھری اور اپنے بوجھل قدموں سے چلتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ عشا نے اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ بتا کر آ جاتی تو کیا جاتا، بس مجھے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے تمہیں، ہے نا؟ سلطان نے ہلکی سی خفگی اور تشویش سے کہا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تو اس کی پیشانی سرد پسینہ اور گہری شکنوں سے تر ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں بری طرح سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کتنا روئی تھی وہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ عشا نے ایک خالی اور تڑپتی ہوئی نظر اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھوں پر ڈالی۔ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ سلطان نے الجھن سے اسے دیکھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں عشا؟ یہاں دیکھو میری طرف۔ عشا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ کیا میری ماں اور بابا کو آپ نے مارا تھا؟ اس نے سوال انتہائی ضبط سے اپنے اندر کے طوفان کو دباتے ہوئے پوچھا۔ سلطان کے اعصاب ایک لمحے کے لیے الجھ گئے۔ اس کی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ وہ چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس بھری، اس کے مزید قریب ہوا اور نہایت دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عشا کا سینہ ہلکا سا پھولا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال داغا۔ پھر کس نے مارا تھا انہیں؟ اور مجھے اب سب کچھ سننا ہے، سب کچھ۔ وہ اس کی آنکھوں کے اندر اتر کر سچائی تلاش کر رہی تھی۔ سلطان نے بوجھل پن سے اپنے کندھے جھکا دیے۔ اس کا چہرہ عشا کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لب کھولے اور پھر رک گیا۔ تمہاری ماں کو تمہارے بابا نے قتل کیا تھا۔ اس ایک جملے نے عشا کے اندر قیامت برپا کر دی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا پورا جسم درد کی شدت سے لرزنے لگا تھا۔ وہ بے آواز سسکیوں کے ساتھ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ سلطان تڑپتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی ہی شرٹ کے کف سے بار بار اس کا چہرہ اور بہتے ہوئے آنسو پہنچنے لگا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور بابا؟ اس نے اپنی آخری بچے کچے ضبط کو بھی توڑ ڈالا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی، سلطان نے انتہائی سرد اور دکھی لہجے میں جواب دیا۔ وہ اپنے کندھے جھکا کر سلطان کے ہاتھوں پر ہی اپنی پیشانی ٹیک کر بری طرح رو پڑی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کا سارا جہان اجڑ چکا تھا۔ مقابل شخص سے برداشت کرنا محال تھا۔ اس کی ہر ایک سسکی جیسے اس کے اپنے سینے پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے شدید ندامت اور تکلیف سے اپنا سر جھکا دیا اور محبت اور درد سے بھرپور انداز میں عشا کے سر پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ پھر اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ سب آپ نے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ سلطان کا ماتھا پھر سے شکنوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ کس نے کہا تھا؟ عشا، میری طرف دیکھو، کس نے کہی یہ بات تم سے؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر شدت سے پوچھا۔
ईशा ने एक और लंबी सिसकी भरी। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मैं नहीं जानती इसका नाम। वो एक लड़की है जो आपको जानती है। वो बहुत अजीब और खौफनाक बातें करती है। मैं उसे नहीं जानती। सुल्तान के जबड़े गुस्से से भींच के उसके अंदर एक खूंखार दरिंदा जाग उठा था। होलिया, बता सकती हो तुम इसका? कैसी थी वो? ईशा ने अपनी सुर्ख और सूजी हुई पलकियाँ उठाई। वो कद में मुझसे काफ़ी छोटी है और उसके बाद कानों तक आते हैं। वो तुर्क नहीं है, बस इतना जानती हूँ। वो शायद गैर मुस्लिम है, ईशा ने हिचकियों के दरमियान से सकते हुए बताया। सुल्तान के जबड़े इतने सख्त हो चुके थे कि उसके चेहरे की रगें तन गई थीं। उसकी गुस्से और तैश की कैफियत ये थी कि अगर वो लड़की इस वक्त उसके सामने होती तो वो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता। उसके अंदर का मुहाफ़िज़ और शौहर यकसा तौर पर इश्तियाल में आ चुके थे। उसने फ़ौरन बढ़कर ईशा को अपने मजबूत कंधे से लगाया। बस अब खामोश हो जाओ, मैं सब देख लूँगा, तुम रो मत, खामोश हो जाओ। उसके कंधे से लगी वो मुसलसल हिचकियाँ ले रही थी। उसका दिल बैठ रहा था। मुझे तकलीफ़ होती है अब्दुल, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई मेरे माँ बाप का इस तरह जिक्र करता है। मैं इन्हें दोबारा याद नहीं करना चाहती। बहुत अज़ियतें होती हैं इन सब से। उसके मुँह से निकलने वाला हर लफ्ज़ दर्द में डूबा हुआ था। सुल्तान की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसने तेज़ी से अपनी पलकें झपकाकर आंसुओं को रोका और झुककर इसका सर शफ़क़त से थपकने लगा। तुम्हें मजबूत बनना है ईशा। यह दुनिया बहुत भयानक है, हद से ज़्यादा ज़ालिम। यहाँ कदम कदम पर हमारे हरीफ घात लगाए बैठे हैं। अगर तुम यूँ हर किसी के झांसे में आकर ख़ुद को इस तरह हल्कान और ख़त्म करती रहोगी तो जल्द ही टूट जाओगी। तुम्हें अंदर से चट्टान जैसी मजबूत बनना होगा। अशकम, सुल्तान ने उसके चेहरे से आंसू समेटते इंतहाई नरमी से कहा। ईशा ने अपनी नम आँखें उठाकर उसे देखा। तो फिर मुझे बना देना मजबूत, इतनी मजबूत कि मुझे इन बातों, इन अजियतनाक एहसासात से ज़रा भी फ़र्क ना पड़े। मैं थक गई हूँ अब्दर। मैं इन पुराने सवालों से, इस माजी के अजाब से लड़ लड़ कर अब पूरी तरह थक चुकी हूँ। मुझसे अब ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। सुल्तान का दिल कट कर रह गया। उसने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए उसे अपनी बाहों में भींच लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ईशा ने अपने दोनों बाजू इसके गर्द मज़ीद मजबूती से लपेट लिया और उसके मजबूत हसार में ख़ुद को समेट लिया। उसने अपनी जगह से हल्का सा सरका और अपना सर उसके चौड़े शाने पर टका दिया और एक बहुत गहरी लंबी सांस बाहर खारिज की। माजी का बोझ बहुत भारी होता है अब्दर, और मुझसे ये नहीं उठाया जाता। उसकी आवाज़ इंतहाई मध्यम, टूटी और सरगोशी की मानंद थी। सुल्तान ने झुककर इसके सर पर अकीदत और मोहब्बत से बूसा दिया। तुम्हें इस बोझ को उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है मेरी जान। तुम्हारे पास इस माजी के अलावा तुम्हारे खूबसूरत हाल है और एक रोशन मुस्तकबिल भी है, जिसे तुम अपने इन प्यारे हाथों से संवार सकती हो। बस सिर्फ तुम हो जो ये सब कर सकती है। मैं जानता हूँ सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाना मुश्किल है, मगर यकीन करो ये नामुमकिन नहीं है। ईशा ने अपना सारा चेहरा उसके शाने में छुपा दिया। सुल्तान ने अपना एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाल किया और उसे अपने और ज़्यादा करीब तर दिल के पास कर लिया। मुझे बताए बगैर कभी इस तरह अकेले कहीं मत जाया करो प्लीज़, ये मेरी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ईशा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से अपने अंदर उठते इस तूफ़ान को दबा रही थी और सुल्तान के वजूद में पलात तलाश कर रही थी। सुल्तान ने अपनी आंखें मूंद ली और आहिस्तगी से अपना सर बेंच की पुर्श से टेक दिया। पलक के झपकने वक्त में ने जैसे उल्टा सफ़र शुरू कर दिया और इसकी बिनाई के पर्दे पर माजी के गर्दालूद और तारीख पन्ने बिखरते चले गए। वो लम्हे इसकी रूह को चीर देने वाले थे। वो भयानक पन्ने जिस पर लिखी गई दास्तान किसी स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई थी, और वो खून था मोहब्बत का। इस्तांबुल, जहाँ दिन का उजाला ज़िंदगियों को रोशन, खूबसूरत और मोहब्बत ज़ात बनाता है, वहीं सूरज की सुर्ख ढलान के साथ एक ऐसी भयानक जंग का आगाज़ हो जाता है जहाँ ज़िंदा रहने के लिए हरीफ को कुचलना शर्त अव्वल बन जाता है। ये वो दुनिया थी जहाँ प्यास बुझाने के लिए इंसान का लहू, भूख मिटाने के लिए इंसानी वजूद और समातों को पुरसकून करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन तड़पती हुई चीखों की ज़रूरत होती है जो रूह तक को छलनी करके रख देती हैं। रात गहरी हो रही थी और आसमान से बरसती मोटी तेज़ बूंदें इस मुख्तसर सी गली को तालाब बना चुकी थी। इसी गली का अख्ताम एक मोड़ पर होता था जहाँ से थोड़े ही फासले पर बासफोरस का कुशादा और स्याह समंदर ठाठे मार रहा था, जिनकी उठती हुई लहरें किसी अनहोनी का शोर मचा रही थीं। इस भयानक रात में गली के इस तारीख कोने में खड़ा वो 5 साला नन्हा वजूद खौफ से लरस रहा था, मगर इसके इर्द गिर्द खड़े अफराद इंसान कर्म और किसी खूंखार जंगल के वहशी दरिंदे ज़्यादा मालूम हो रहे थे। ऐसे दरिंदे जिनकी दरिंदगी और भूत सिर्फ एक इंसान के खून से ही मिट सकती है। आगे बढ़ो
और ख़त्म कर दो इसे। एक सिफाक, खुरदरी और गहरे अंधेरे से उभरती हुई आवाज़ ने इस 5 साला बच्चे को एक ऐसा हौलनाक हुक्म दिया जिसने उसकी मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस बच्चे ने कँपकँपाते हुए अपने नातमान जिस्म को संभाला और खून आलूद नज़रों से उठकर सामने देखा। बारिश की तेज़ और ठंडी बूंदों ने इसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर भिगो दिया था। सर्दी की शिद्दत इतनी जानलेवा थी कि उसके नीले पड़ते होंठ और उंगलियां कांप रही थीं, मगर इसकी आंखों के अंदर सर्द खून की तरह जम जाने वाला एक जनून पल रहा था। वार यहाँ, सीधा दिल के मकाम पर, और दूसरा कलाई की रगों पर होना चाहिए। वो सिफाक आवाज़ फिर से गूंजी। अगर तुम्हारा वार ज़रा सा भी चूक गया तो याद रखना, उसकी जगह खंजर की नोक तुम पर खौल बनकर बरसेगी। बच्चे ने अपना सर उठाया और आगे की तरफ 2 कदम बढ़ाए। सामने खड़े 2 आदमियों ने इस खून में लथपथ नीम मुर्दा आदमी को छोड़ दिया और वो खुद पीछे हटकर तमाशाई बन गए थे। वो बच्चा चंद पल इस तड़पते हुए वजूद के करीब रुककर उसे घूरता रहा। वो शख्स मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में बुरी तरह तड़प रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, हाथ पांव बेजान होकर टूट चुके थे और वह मरने की इंतहाई आखिरी दहाने पर था। अगले ही लम्हे उस नन्हे बच्चे के हाथ में पकड़ा तेज़ धार खंजर हवा में बुलंद हुआ और इसके साथ ही उसके मुंह से एक वहशियाना चीख निकली, बाबा, और वो खंजर उस शख्स के दिल के मकाम पर पूरी ताकत से पेवस्त हो गया। इसका वो वार इंतहा का सिफाक बेरहम था। 1, 2, फिर 3। उसने अंधाधुंध एक के बाद एक खंजर के वार करके इस शख्स का सीना चाक कर डाला था। वही नहीं रुका, उसने अपना मकाम बदला, उसकी कलाइयों की रगों को चीरना शुरू कर दिया। ये खूनख्वार काम सर अंजाम देने वाला वो बच्चा किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी अजायब की तरह बुलंद आवाज़ में रोता हुआ चीख रहा था। वो नन्हे हाथ जो कल तक नाजुक फूलों की पत्तियां थाम कर इन्हें मोहब्बत से तरतीब देते थे, जो मिट्टी के कुछ बर्तनों को संभाल कर जोड़ कर रखते थे, आज इन्हीं कोमल हाथों से किसी जानदार वजूद की सांसें काटी जा रही थी, उसकी रगें नोची जा रही थीं। हैवानियत और सफाकियत की इंतहा थी। लार से उड़ने वाले खून के गर्म छींटों से इस मासूम बच्चे का पूरा चेहरा और कपड़े सुर्ख हो चुके थे, मगर वो था कि गुस्से और जुनून में वार करने से पास ही नहीं आ रहा था। बिलाखिर इसका खंजर हाथ की गिरफ्त से छूट कर गिरा और वह हथेलियों के बल ज़मीन पर घसीटता हुआ खून में लथपथ इस लाश से दूर होकर एक तारीख कोने से जा लगा। शाबाश! पीछे खड़े दरिंदा सख्त आदमी ने फ़ख्र और जोर से ताली बजा। ये हुआ ना मेरा असली भेड़िया। वो आगे बढ़ा। उसने झुककर इस कामते हुए बच्चे को बाजू से पकड़ा और घसीट कर कोने से निकाला और अपने सामने खड़ा किया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये खून इंतकाम का है, इसका जायका चखो। उसने अपनी उंगली उस बच्चे के खून आलूद गाल पर फेरी और फिर वही उंगली उठाकर उसके कांपते हुए होंठों पर रख ली। चख लो इसे। उस खून की बो इतनी इस कदर नागवार थी कि उस बच्चे ने एक लंबी और दर्दनाक काय भरी और घबराकर चंद कदम पीछे हटा। वो आदमी कहकहा लगाकर हंसा और उसके पीछे खड़े बाकी भी इस हैवानी तमाशे पर बुलंद आवाज़ में हंस पड़े। यह तुम्हारा पहला शिकार था मेरे बच्चे, और यहीं से होती है असल शुरुआत। उस आदमी ने उसके नन्हे कंधे पर हाथ रखा। एक ऐसी भयानक शुरुआत जाने वाले वक्त में पूरी नस्लों की खेती को तबाह बर्बाद कर दी गई। ये पैदाइश है मेरे भेड़िए की, ये पैदाइश है सुल्तान की। तुम्हें ऐसा बेरहम और पत्थर दिल बनना है कि लोग ये नाम सुनते ही दहशत से कांप उठें और खौफ के मारे अपनी रूहें ज़मीन में छुपा कर रोपोश हो जाए। तुम्हें मजबूत बनना है, सिर्फ असाबी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी, रूह के हर जाविये से भी और इस सीने के अंदर धड़कने वाले दिल से भी। आज से ये भूल जाओ कि तुम्हारे सीने में कोई दिल नाम की भी चीज़ धड़कती है, क्योंकि जब तक तुम इसकी नरम धड़कनें सुनते रहोगे, गिनते रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ दरिंदा तुम पर कभी गलबा नहीं पा सकेगा। तुम सुल्तान हो और तुम्हें इस शहर का ही नहीं बल्कि इस अंधेरी खून शाम रात का वहशतनाक सुल्तान बनना है। वह दरिंदा सिफ्त आदमी लगातार बोलता जा रहा था और बच्चे की आंखों से बहने वाले आंसू उसके हर बोल पर जमकर पत्थर बनते जा रहे थे। उसकी मासूम आंखों के अंदर खौफनाक अंधेरा और जुनून बर्पा हो चुका था, एक ऐसा जुनून जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया और नस्लों को राख कर का ढेर बना देने की सलाहियत रखता था। उसने अपने इन छोटे छोटे खून से रंगे हाथों को देखा जो सर्दी और खौफ से बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। उसके मासूम और लरसते हाथों ने आगे बढ़कर ज़मीन पर पड़ा वो खून आलूद खंजर उठा लिया था और उसके अंदर से एक ऐसा जहर आलूद गूंजता हुआ अज़्म उभरा था जो पूरी दुनिया को दहला देने के लिए काफ़ी था। बर्बाद कर दूंगा सब कुछ, मिटा दूंगा इन सब को और इनसे जुड़े हर एक शख्स को।
اس کی معصوم آواز میں وحشت رچی بسی تھی جو قیامت خیز تھی۔ اس لمحے سے آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی کی ایک شدید اور لرزہ خیز لہر نے اس کے خون آلود اور پتھر بنے چہرے پر ایک تیز روشنی بکھیر دی تھی۔ عبدر، ایک مدھم پرسکون آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو اس ماضی کے خوفناک زہر کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ گئی۔ اس کی پلکیں ہلی اور آنکھیں دھڑ سے کھل گئی۔ سلطان نے ہڑبڑا کر اچانک اپنے اس ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس کے کھردر و طاقتور ہاتھ میں ایک نہایت نازک، چھوٹا نرم سا ہاتھ ناگزیر تھا، جس کی نرمی اور نازکی اس قدر تھی کہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اسے ذرا سا بھی زور سے تھامے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کی جانب جھکایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر چلیں، آیت اکیلی ہوگی۔ سلطان نے ایک لمبی گہری سانس بھری۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر دوبارہ کھولیں اور پھر سامنے دیکھا۔ باسفورس برج اپنی پوری جلالیت کے ساتھ شام کے دھندلکوں میں کھڑا موجوں کی روانی دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ نازک ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے مگر انتہائی احتیاط اور پیار کے ساتھ تھام لیا، اسے اپنے لبوں سے لگایا اور پھر ایک طویل عقیدت سے بھرا ہوا بوسہ دیا۔ اس کے بعد بھی اس نے اس کا ہاتھ آزاد نہیں کیا بلکہ ویسے ہی تھامے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے برابر چلتی وہ روشنی، وہ معصوم وجود اس کی سیاہ دنیا کا خاصہ تھی اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اور دشمن اب اسی کمزوری کے تعاقب میں اپنے خونخوار پنجے تراش کر تیز کر چکے تھے۔ اب وقت تھا وار کا، ایسا بھیانک وار جو اس روشنی اور امید کو تاریک کر دینے والا تھا۔